حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین اکرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ اس مختصر سے جلسے میں حاضر آئے ہیں جس کا عنوان رکھا گیا ہے اسلام میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و اہمیت۔ ہم سے پہلے دو علماء کرام کہ آپ نے دو علماء کرام کی تقریریں سماعت فرما لی ہیں، اور الحمدللہ جہاں تک میں نے ابھی سنا ہے، میں بھی تقریر سن رہا تھا، تو ماشاءاللہ آج کے حالات اور تقاضے اور ضرورت کے تحت بہت سی باتیں بہتر انداز میں پیش کی گئی، اور ہم اور آپ نے اس کو سماعت فرما لیا ہے۔ اب میں بھی حاضر آیا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی علمی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق اس موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ موقع ایسا نہیں ہے، حالات ایسے نہیں دکھ رہے ہیں کہ زیادہ وقت لیا جا سکے، بس چند باتیں اس امید کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چند افراد بھی اگر ان باتوں کو سمجھنے اور اس کو اپنے لیے امانت بنا کر لے کر جاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ چند لوگوں سے بھی علاقے میں دور دور تک بات پہنچ سکتی ہے، اور کوئی بھی بات اگر مخلصین پہنچاتے ہیں تو چند لوگوں کا پہنچانا ہی بہت ہی بااثر ہوتا ہے۔ یہ بات تو آپ اچھی طرح محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس جلسے کے انعقاد کا پس منظر، بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ جو خبر، جو نیوز، جو رپورٹ اخبار میں آئی تھی کہ سعودی حکومت کی طرف سے معاذ اللہ گنبد خضرا کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا گیا، اور بعد میں یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر قبر انور کو، جسد اطہر کو اٹھا کر
کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کرنے کا یہ مجوزہ پروگرام اور پلان ہے، یہ خبر اخبارات میں آئی اور دوسرے ہی دن اخباروں میں اس کی تردید بھی آئی۔ لیکن ایک بات کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ جو لوگ ذمہ داریوں سے ہاتھ جھٹکنے کے عادی ہیں وہ اخبارات کا بہانہ لے کر اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ تردید اخبارات میں آئی، لوگوں میں بات پھیل گئی، بات غلط ہے، تردید ہو گئی، اخبار میں بیان آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لوگ بولنے لگے۔ لیکن اس بولنے میں ظاہر میں ایسا دکھتا ہے کہ گویا اس خبر کو پہلے سننے کے بعد لوگ بے چین ہوئے تھے اور بعد میں انہیں تردید آنے کے بعد کچھ اطمینان حاصل ہو گیا، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب اطمینان ہو گیا ہے، تردید آ گئی ہے۔ یہ جذبات ہو سکتا ہے عوام میں، مسلمانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے یہ احساسات و جذبات ہوں گے اور ہیں، لیکن جہاں تک ذمہ داروں کی بات ہے وہ اخباری بیان اور اس کی تردید کی بنیاد پر اطمینان ہو گیا اس لیے وہ خاموش ہو گئے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ کسی اخبار میں تردید میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ یہ پروگرام نہیں ہے، یہ تجویز نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی اخبار میں ایسی تردید نہیں آئی۔ اخبار میں تردید یہ آئی ہے، بلکہ اخبار میں تردید کے ساتھ ساتھ اعتراف بھی ہے کہ یہ پروگرام آیا ہے، یہ مشورہ آیا، یہ تجویز آئی، یہ پلاننگ ہے، لیکن اس پر ابھی حکومت کی طرف سے عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی عمل نہ کیا جائے، عمل نہ کرنے کی وجہ بہت سی ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ماسٹر پلان آ جاتا ہے، لیکن برسوں ماسٹر پلان پینڈنگ میں رہتا ہے۔ ہم نے آج سے کئی سال پہلے دیکھا چار مینار کے علاقے میں کچھ صفائی ہوئی، لیکن شالی بنڈے پہ بہت ساری چیزیں ابھی بیچ میں پڑی ہوئی تھی، ابھی کل پرسوں اس کے ڈیمولش کیا گیا ہے۔ تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پلاننگ نہیں تھی، پلاننگ ہے، پاس ہو چکا ہے، کچھ رکاوٹوں سے رک گیا ہے۔ بالکل یہی بات روضہ رسول کے سلسلے میں بھی سعودیوں نجدیوں کی پلاننگ ہے، پاس کر چکے ہیں، یہ طے ہے، ان کے پاس کوئی پلان پاس ہے، لیکن حالات دیکھ کر وہ اسے ملتوی کیے ہوئے ہیں، پوسٹپونڈ کیے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس میں صرف اتنی بات سوچ لی جاتی کہ کسی حکومت نے روضہ رسول کے سلسلے میں اس کو ڈھانے اور قبر انور کو وہاں سے منتقل کرنے کا یہ سوچا کیسے، یہی بہت بڑی بات تھی۔ یہ اس کے پلان میں، تجویز میں، پرپوزل میں آیا کیسے کہ رسول پاک کے قبر انور کو منتقل کیا جائے۔ لیکن میرے پیارے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ قیامت کے قریب آ گئے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ قیامت کی جو باؤنڈری ہے اس میں داخل ہو گئے، قریب ہی نہیں آئے ہیں، اب وہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ جذبات نہیں ہیں، وہ احساسات نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ جن لوگوں کا چولہا اسی حکومت کی بنیاد پہ جلتا ہو، اس کے منہ میں یہ بولی کہاں ہو سکتی ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے؟ جن کے سالانہ چندے وہاں سے آتے ہوں، وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہو، وہاں جا کر لاتے ہیں، ان کو تو طرح طرح کے خطرات سامنے آئیں گے کہ اگر میں کچھ بولا تو میرا نام آ جائے گا، میرا چہرہ آ جائے گا،
ہماری فنڈنگ بند ہو جائے گی، ہم جاب کرتے ہیں وہاں چولہے بند ہو جائیں گے، سارے یہ جو زرق برق، یہ جو چمک دمک ہے جہاں کی بنیاد پر، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سب اپنے دنیاوی مفادات ہیں جس کی بنیاد پر ایمان سے سمجھوتا اور ایمانی جذبات سے سمجھوتا کیا جا رہا ہے، اب تک کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے سمجھوتے اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھوتے شرافت کی بنیاد پہ نہیں ہو رہے ہیں کہ طبیعت میں شرافت ہے، بڑے نرم دل ہیں، بڑے مدبر ہیں، اور مزاج میں اتفاق اور اتحاد کا ماحول بنا کے رکھنا ہے، دینی ہمدردی، ملت کی خیرخواہی، یہ سارا کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے دینی سمجھوتوں کی بنیاد صرف دنیاوی مفاد ہے۔ اگر وہی لوگ جن کو ملی مفاد، ایمانی جذبات اور اتحاد اور دینی خیرخواہی اگر اتنی زیادہ ہے، تو جب اپنے ذاتی معاملات آتے ہیں، علاقائی معاملات آتے ہیں، لوکل معاملات آتے ہیں، تو ان کا یہ سارا جذبہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ شرافت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت شرافت ختم ہو جاتی ہے، اس وقت اتحاد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے جب اپنے ذاتی معاملات اور لوکل مقامی ہو جاتے ہیں۔ جہاں دکھتا ہے کہ اس سے ہمارے مفادات کو نقصان نہیں ہے، تو وہاں ساری شرافت ہوا ہو جاتی ہے۔ جو شریف ہوتا ہے وہ ہر جگہ شریف ہوتا ہے، جو جس مزاج کا ہوگا وہ ہر جگہ اس مزاج کا مظاہرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حاضرین محترم، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، بہرحال یہ چند جملے تھے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ آج ایمانی جذبات دنیا کی محبت میں، دنیا کی دولت کی محبت میں، دولت اور دولت کی چاہت کے پریشر میں ایمانی جذبات فنا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، آپ حدیث پاک کے کا مفہوم غور سے سنیے تو ایسا لگے گا کہ اسی دور کا منظر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹیں گے، اس طرح سے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ یعنی چاروں طرف سے مسلمان، اسلام، دین حق پر حملے ہوں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ رہے۔ میرے پیارے، آج اس دور میں آپ غور کریں تو آپ کو ایسا ہی دکھے گا کہ اسلام ہر طرف نرغے میں ہے، مسلمانوں پر ہر طرف سے آفت و مصیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں ایک بات پہ توجہ دلا دوں کہ اس حدیث پاک میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حق پہ اس زمانے میں وہی لوگ ہوں گے جن پر لوگ ٹوٹیں گے۔ وہ ضرور مظلوم ہوں گے، پریشان ہوں گے، لٹے ہوئے ہوں گے، کمزور ہوں گے، لیکن حق وہی ہوں گے جن پر لوگ ٹوٹیں گے۔ میں اسے سیدھے سیدھے لفظوں میں بتا دوں کہ اب آپ یہ بتائیں کہ سنی وہابیوں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں یا وہابیت سنیت پہ ٹوٹی ہوئی؟ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ چاروں طرف سے مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں، انٹرنل ایکسٹرنل، سارے حملے وہ صرف مسلمانوں پہ ہیں، اور مسلمانوں میں صرف سنیوں پہ ہیں۔ اب یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو اگلا نتیجہ بھی اپنے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار رہیے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں جب چاروں طرف سے ہم پہ ٹوٹیں گے، فتنے ہوں گے، یلغار ہوگی، تو کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہم کم ہو جائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی۔ پھر کیوں ایسا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا، دو وجہ سے ہوگا۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے کو ناپسند کرنے لگیں گے۔ یعنی موت سے بھاگنا، موت سے ڈرنا، موت سے بچنے کے لیے ہر کام سے سمجھوتا کرنے لگیں گے کہ ہم پہ مصیبت نہ آ جائے، پریشانی نہ آ جائے۔
حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ جو اہل حق مسلمان ہیں، جو اہل حق ہیں، جو صحیح عقیدے پر ہیں، انہی پر چاروں طرف سے حملے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ وہی جماعت سب سے زیادہ حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہو چکی ہے، سب سے زیادہ حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہو چکی ہے یہ حب الدنیا۔ آپ اس کو پکڑ لیجئے، یہ ایسا نقطہ ہے جہاں بھی دیکھیں گے، جہاں بھی فالٹس ہیں، ایمانی فالٹس نظر آئیں گے، وہاں حب الدنیا ہے، وہی دنیا کی محبت، دنیا کے مفادات ہوں گے جس کی بنیاد پر لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ بہرحال حاضرین محترم، اس وقت جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو میں اپنی اگلی بات آگے بڑھاؤں، تمہید میں رہ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ جو حالات ہیں، یہی حالات مخالفین کو اپنے منصوبے بروئے کار لانے کی ہمت عطا کرتے ہیں۔ لوگ شاید نہ سمجھتے ہوں، عام لوگ، دنیا کے اندر جب بھی کوئی اہم اسٹیپ لیا جاتا ہے اور اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ ایموشنز، جذبات میں آ کر ان کے جذبات بھڑکیں گے اور مسئلہ بگڑ سکتا ہے، حالات بگڑ سکتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ عالمی حالات کا جائزہ لیتے ہیں، دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کتنا دم ہے۔ جیسے محلے یا گھر میں کوئی چور چوری کرنے جانے سے پہلے آس پاس سے یہ جائزہ لے لیتا ہے کہ گھر میں لوگ جاگے ہوئے تو نہیں ہیں، گھر کے لوگ کتنے بیدار ہیں، پہلے تو گھر میں ہیں یا نہیں، اور جو گھر میں ہیں وہ جاگے بیدار ہیں یا بالکل نیند میں سو رہے ہیں۔ جب چور کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ گھر کے لوگ سو رہے ہیں، تب دھیرے سے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور جب تک اسے محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں لوگ جاگ رہے ہیں اور ہمارا جانا چوری کر کے جو حاصل کریں گے اس سے زیادہ خطرہ مل سکتا ہے، خطرہ آ سکتا ہے، جب تک یہ احساس ہوتا ہے چور قدم نہیں رکھتا، اسٹیپ نہیں لیتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی طاقتیں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھوکر دینے والے ایلیمنٹس، اس سے پہلے کہ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں، پہلے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں کہ زندہ ہے یا مر چکے ہیں، زندہ ہے یا مر چکے ہیں۔ شاید آپ کو محسوس نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اچانک ایسا ہو گیا کہ عراق پہ حملہ ہو گیا، افغانستان کو تباہ کر دیا گیا، لیبیا برباد ہو گیا، شام میں تباہی بچ رہی ہے، یہ سب اچانک حالات ہو گئے ہیں۔ نہیں میرے پیارے، اچانک یہ سب نہیں ہوا ہے، یہ برسوں کی پلاننگ کے بعد، یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، اور کرنے کا وقت جو دیکھا گیا ہے وہ اپنے انالیسس اور تجزیے کے بعد انہوں نے اپنے کرنے کا وقت کا انتخاب کیا ہے۔ دنیا کے عقل مندوں، مبصرین، تجزیہ نگاروں نے بتایا کہ عراق کو تباہ کرنے سے پہلے دنیا کے اندر سلمان رشدی کو لایا گیا، اس کی کتاب لائی گئی، اس کی کتاب اور سلمان رشدی کو دنیا میں لا کر اسلام اور رسول پاک کے خلاف اس کی کتاب آئی، تو دنیا نے پہلے یہ دیکھا پرکھا کہ مسلمان کتنے زندہ ہیں، کتنے بیدار ہیں، اپنے نبی کے خلاف، اپنے اسلام کے خلاف ان کے جذبات کتنے زندہ ہیں۔ سلمان رشدی کی کتاب یہ مسلامی ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر تھا، تھرمامیٹر لایا تھا دنیا کے اندر، اور اس سے دیکھ لیا کہ کچھ عوام میں تو اشتعال آیا، لوگ بھڑکے ہیں، غم و غصے کا اظہار ہوا ہے، وہ مخصوص خطے میں ہوا، لیکن جو اسلامی مرکز، مسلم ممالک مانے جاتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ مسلم ممالک میں یا اسلامی مرکز میں اس توہین رسالت کے خلاف، اسلام پر جو کیچڑ اچھالے گئے، اسلام پر جو حملے کیے گئے، قرآنی آیات کو شیطانک ورسز کہا گیا، اس پر اسلامی مرکز میں کچھ ہوا ہو، مسلم ممالک میں اس کے خلاف کوئی آواز اٹھی ہو، کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ کوئی آواز اٹھی ہو، کوئی اس پر کوئی ایک لفظ بولا ہو، آپ ریکارڈ نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب پیش کر کے یورپ نے دیکھ لیا
امریکہ نے، برطانیہ نے دیکھ لیا کہ یہ مسلمان اب اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اپنے نبی پاک کے لیے نہیں جیتا ہے، صرف اپنے آرام اور کھانے پینے کے لیے جی رہا ہے۔ یہ وہ سمجھ گئے کہ اب یہ جینے والے اب جی رہے ہیں صرف کچھ علامتیں بنا کر جی رہے ہیں، کچھ علامتیں کہ عام دنوں میں ہمارا لباس ہمارے حساب سے ہوگا، جمعہ کے دن کچھ ذرا اسلامی لباس پہن لیا جائے، عید کے دن کچھ مسلمان ہونے کا رنگ دکھا دیا جائے، ولیمہ اور شادی میں کچھ سنت کی خطبہ پڑھا کے مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا جائے، اس طرح کے بس یہی مسلمان بچ گئے ہیں، ورنہ مسلمان اب دین اور اسلام کے لیے جینے والے مسلمان نہیں رہے۔ یہ یورپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، اور سمجھنے کے بعد ان کے پاس یہ نتیجہ آ گیا کہ اسلامی اخوت، اسلامی غیرت، اسلامی حمیت کی بنیاد پر اب دنیا اسلام میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو ہوگا وہ اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اب اس کے بعد عراق پہ اٹیک ہوا ہے، عراق پہ حملہ کیا گیا، اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی، تباہ کر دیے گئے، اور جب سے تباہی کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یہ لوگ ہمیشہ آزمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے تاریخ میں، اگر بات پیش کروں تو ہر موڑ پر ایک طویل گفتگو ہے کہ اس کی تفصیل میں جائیں۔ غرناطہ، اندلس، ایک زمانے میں ہندوستان میں صدیوں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، ویسے ہی اسپین میں 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ طارق بن زیاد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپین کو فتح کیا تھا، اس کے بعد سے مسلسل 700 سالوں تک وہاں حکومت رہی، اور ایسی حکومت رہی کہ 700 سالوں میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ علمی مرکز بن گیا، وہاں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ بلکہ ایک جملے میں اس کی ترقی سن لیں کہ جس زمانے میں انگلینڈ، برطانیہ کو بلیک کنٹری ڈارک کنٹری کہا جا رہا تھا، اس وقت اسپین میں ربر کی سڑکیں بنی ہوئی تھی، جس وقت انگلینڈ ڈارک کنٹری کہلا رہا تھا۔ یہ اسپین یورپ میں آتا ہے، اندلس یورپ میں آتا ہے، غرناطہ اس کا شہر ہے، اشبیلیہ، غرناطہ یہ اندلس کے شہر تھے، مرکزی شہر تھے۔ وہیں کا القلعۃ الحمراء جس کے معنی ہوتا ہے لال قلعہ، اسی قلعۃ الحمراء کی نقل پر دلی میں لال قلعہ بنایا گیا۔ غرناطہ اندلس کے قلعے کی نقل اتاری گئی۔ میں مختصر بات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن انگریز، یہود و عیسائی یہ ہمیشہ اس طاق میں تھے کہ مسلمانوں کی شوکت کو کیسے ختم کیا جائے، مسلم حکومت کو کیسے تباہ کیا جائے۔ تو ایک بات سن لے صرف کہ اس حکومت پر حملہ کرنے سے پہلے حملے کا پلان بنایا، غالباً اس کا نام جارج فرڈینینڈ ہے۔ اس نے حملے کی پروگرامنگ کی، پلاننگ بنانے کے بعد اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، اس کو جھٹکے لگے ہوئے تھے، پہلے بھی اسلامی جنگیں ہو چکی ہیں، مسلمان اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف متحدہ محاذ بنا کر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں لڑ چکے تھے، سب معلوم ہے، جنگیں ہو چکی تھی۔ جارج فرڈینینڈ نے اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک کام کیا، ایک شخص کو تیار کیا، اسے بالکل ہاف مائنڈ، نیم پاگل بنایا، ہولا پاگل بنا کے بھیج دیا اندلس کے اندر، اور کہا تم جانا اور وہاں کے مین چورستے پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آل فال بولنا، اس کے بعد مجھے آ کے رپورٹ دینا کہ وہاں کے لوگوں کا ایکشن ری ایکشن کیا ہوا۔ یہ شخص بھیجا گیا، شاید عورت تھی یا مرد تھا، بہرحال نیم پاگل بنا کے بھیجا گیا۔ اس چوراستے پہ کھڑے ہو کر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کرنی شروع کی، آل فال بکنا شروع کیا۔ لوگ آتے تھے اور دیکھ کے چلے جاتے تھے، ارے پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کی بات پہ کیا توجہ دینا ہے، اس کا کیا لحاظ ہے، یہ سمجھ کر یہ کہہ کے لوگ نظر انداز کرتے رہے۔ اسے کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی کے جذبات نہیں بھڑکے، کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اس نے آ کر رپورٹ دی کہ مسلم ملک میں مسلمانوں کے درمیان
ان کے مین چوراہے پہ کھڑے ہو کر نبی کی گستاخی کر کے میں آیا، سب لوگ انسنی کر کے چلے گئے، مجھے کسی نے نہیں چھیڑا۔ جارج فرڈینینڈ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ قوم جو اپنے نبی کی آبرو نہیں بچا سکتی، وہ اب اپنی حکومت بھی نہیں بچا سکتی ہے، اب اس پہ حملہ کر لو، اب یہ قوم اپنی حفاظت اور اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتی۔ اور ہوا ایسا ہی کہ اندلس پہ حملہ ہوا، حملہ ہونے کے بعد شاہ عبداللہ غالباً اس وقت آخری بادشاہ، جارج فرڈینینڈ نے اسے برخاست کیا، مسلم حکومت ختم ہو گئی، 700 سالہ جمی ہوئی حکومت ختم ہوئی، اور جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو ایک دن میں القلعۃ الحمراء کے سامنے کھڑے کر کے 12,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، قتل عام کیا گیا ہے۔ میرے پیارے، عرض یہ کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے دین سے، نبی کی ذات سے اس امت کو جو عشق، جو محبت، جو لگاؤ ہونا چاہیے، وہ آج ختم ہو رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ساری جماعتیں، ایک صاحب نے بڑی اچھی بات چند دنوں پہلے کہی، وہ ایسے صاحب ہیں جو ہر جماعت کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے کامنٹس یہ کیا کہ میں جہاں گیا بات ایک ہی نکل کے آتی ہے کہ ہر ایک کا ٹارگٹ صرف محمد الرسول اللہ ہے، جس کو دیکھو انہی کی ذات میں کمی کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، انہی کی ذات کو موضوع کا بحث کا موضوع بنا دیا ہے۔ یہ اس نے ہر جگہ جا کر یہ تجربہ اپنا یہ پیش کیا کہ میں جہاں گیا وہاں دیکھتا ہوں تو ذات رسول کو ہی موضوع بنا دیا گیا ہے کہ انہی پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ اس امت کا آج حال ہو چکا ہے۔ بولنے کے لیے ہر شخص، ہر جماعت، ہر طبقہ اپنے اپنے کچھ پوائنٹس، کچھ پہلو لے کے بول لیتے ہیں، لیکن من جملہ تو یہی کہنا پڑے گا کہ مجموعی طور پر مسلمان زوال پذیر ہو گئے ہیں، مسلمان تباہ حال ہیں۔ اگر کوئی مسلم جماعت کچھ سینہ تان کر چل بھی رہی ہے تو مسلمانوں ہی کے درمیان چل رہی ہے کہ ہم بہتر ہیں، ہم اچھے ہیں، لیکن مسلمانوں سے اٹھ کر یہ چلنے والے، یہ سینہ تاننے والے بھی دنیا کے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنے کو باوقار بنا کے نہیں پیش کر پا رہے ہیں۔ لوگوں میں اپنے مسلمانوں کے درمیان، ایک طبقہ دوسرے طبقے کے سامنے اپنے آپ کو سینہ تان کے دکھا رہا ہے کہ ہم بہتر ہیں، ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، ہماری جماعت بڑھ رہی ہے، ہماری طاقت بڑھ رہی ہے۔ یہ تم اندر کی بات کر رہے ہو، لیکن دنیا کے سامنے تم بھی ذلیل ہو، رسوا ہو، بے وقار ہو، کسی کا کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ مجموعی طور پر امت مسلمہ پوری دنیا کی نظروں میں گر چکی ہے۔ آج وہ قوم ہو چکی ہے کہ جس کا کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، باتیں کیا کیا پیش کی جائیں، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں سمیٹ کر چند باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو امت کا حال ہے، میں ایک بات اور توجہ دلاؤں، ہم کیا کہیں، کیا بولیں، سیدھی بات ذہن میں رکھ لیجئے، اور اس کے اعتبار سے کرنا کیا ہے وہ بھی سوچ لیں۔ صرف تاریخ بتا دینا یہ کام نہیں ہے، حالات دکھا دینا، حالات کا آئینہ دکھا دینا صرف یہی کام نہیں ہے، ان حالات میں کیا کرنا ہے وہ بھی حل ہے، وہ بھی ہونا ہے۔ ہاں، کوئی بھی ایسے حالات نہیں ہیں جن حالات کے لیے ہمیں رسول پاک کی سیرت میں نمونہ موجود نہ ہو، اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ میں اسوہ حسنہ نہ ہو، ایسے کوئی حالات نہیں ہیں، لیکن عمل کرنے والے ہونے چاہیے، اس کو اپنانے والے ہونے چاہیے۔ بات سیدھی سی یہ ہے کہ آج جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم، جس دور سے گزر رہے ہیں، اس کی تیاری تو 400 سال سے ہو رہی تھی، 400 سالوں سے۔ مختصر میں سن لیں، جب سے پوری عیسائی دنیا ایک جٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ آ کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف مہازارائی کیا، ساری طاقتیں ایک ساتھ مل گئی تھی، لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی کو وہ شکست نہیں دے سکے، اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا، فتح کیا۔ آپس میں عیسائی حکومتوں میں جو اختلافات تھے پولیٹیکل لیول پر، سارے اختلافات کو ہٹا کر ساری طاقتیں ایک ساتھ ہو گئی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ گرجا گھروں میں بیٹھے ہوئے پوپ، پادریوں اور گرجا گھر کے ان کے عابدوں، زاہدوں، مذہبی تمام لوگوں کو میدان جنگ میں اتار دیا تھا عیسائیوں نے، لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکانے کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے پاس جتنی سازشیں ہو سکتی تھی، جتنی خفیہ تدبیریں ہو سکتی تھی،
وہ سب اپنایا انہوں نے، بے شمار جاسوسی کیا، جاسوس پیدا کیے، جاسوسوں کو بھیجے، جان لیوا حملے کی پلاننگ کی، عورتوں کو استعمال کیا، نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کیے، لیکن پھر بھی اس مرد مجاہد کو شکست نہیں دے سکے، اور فتح مسلمانوں کی اور صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پہ ہوئی، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پہ ہوئی۔ لیکن میرے پیارے، میں یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں ذرا، کہ ایک ہے کہ اندلس میں جب عیسائیوں نے اندلس کو فتح کیا تو ایک دن میں قلعے کے سامنے 12,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن یہی صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس میں فاتح ہوئے تو انہوں نے عیسائیوں کو نہیں مارا، وہاں تو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور یہاں عیسائیوں کو اجازت دی گئی کہ تم اگر رہنا چاہتے ہو تو جزیہ دے کر رہ جاؤ ہمارے امان میں، اور اگر جانا چاہتے ہو تو فدیہ دے کر چلے جاؤ، جزیہ دے کر رہ جاؤ یا فدیہ دے کر چلے جاؤ۔ اور فدیہ جو مقرر کیا تھا دو درہم کے برابر، 2 درہم یا 2 دینار فدیہ مقرر کیا گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے غریب عیسائی تھے، وہ جانا بھی چاہتے تھے ملک چھوڑ کر، لیکن ان کے پاس فدیے کی رقم نہیں تھی، فدیے کی رقم نہیں تھی کہ وہ پیسہ دے کر ہم چلے جائیں۔ اللہ اکبر! یہی صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہیں ملک مظفر، انہوں نے ہزاروں عیسائیوں کی طرف سے خود فدیہ ادا کر کے، اور انہیں جہاں جانا تھا پورے اپنے حدود سے سیکورٹی کے ساتھ باہر کیا، کہ فدیہ بھی ادا کیا اور ان کے جان اور مال کی حفاظت کے لیے سیکورٹی بھی فراہم کیا ہے۔ یہ مسلمان کا کیریکٹر ہے کہ عیسائیوں کو فدیہ ادا کرنے کے لیے اپنی جیب سے پیسہ ادا کیا ہے، اور وہ دنیا کا کیریکٹر ہے، دوسروں کا کیریکٹر ہے کہ جب غالب ہوئے تو مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہ اب اسی سے پریشان ہیں، وہ اسی سے پریشان ہیں۔ مسلمان نے کس کو پریشان کیا؟ مسلمان کس کا قتل عام کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے ہیں۔ مسلم بادشاہ زمین پر قبضہ کرنے، حکومت کی توسیع کے لیے اگر جنگ کرتے ہیں تو وہ جنگی لڑائی ہوتی ہے، وہ کرتے ہوں گے، لیکن مسلمان مذہب کی بنیاد پر قتل کا قائل اسلام نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ قتل کر دیا جائے، یہ نہیں ہے۔ اور اسی سے انہیں پریشانی ہے کہ اگر مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے، اسلام کو نہ دبایا گیا تو پوری دنیا سب مسلمان ہو جائے گی، دنیا میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے یورپ کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے کہ کیسے مسلمانوں کو ابھرنے سے روکا جائے، کہ یہ اپنا کلچر، اپنی طاقت، اپنا دین اس کو لے کر ابھر نہ سکیں، اس کو دبانے کے لیے وہ مکمل اپنی پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں، اور جتنا الجھا سکتے ہیں وہ الجھا رہے ہیں۔ میرے پیارے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ معاملہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو حالات سامنے ہیں، کہ اب عرب پر نجدیوں کی حکومت ہوئی، اس کے بعد یورپ نے مل کر عرب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تھوڑا تم لے لو، تھوڑا تم لے لو، ادھر سعودیہ بنا دیا، قطر بنا دیا، UAE بنا دیا، کویت بنا دیا، بحرین بنا دیا، کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے۔ ایک کام کر دیا کہ اب وہ عرب جو دنیا کے لیے وہی آئیڈیل بن سکتے تھے، وہ عرب کی قوم جو انقلاب لا سکتی تھی، ان کے ذہن میں تھا۔ آپ سے ہم سے زیادہ تاریخ ان کے ذہن میں ہے۔ ان عربوں کو اپنے اپنے بارڈرز دے کر اپنے مفادات میں ایسا پابند، ایسا قید میں وہ ملک نہیں ہے، وہ عرب غیور قوم کے لیے جیل بنایا ہے انہوں نے، کہ تم اپنے اپنے جیل میں رہو۔ فرق اتنا ہے کہ غریب ملکوں کا جیل ذرا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ وہ جیل ہے کہ جس میں جیل کہیے، پنجڑا کہیے، کہ اس کے در و دیوار، اس کے دروازے جالیاں سونے اور چاندی کے ہوں۔ بھئی کسی پرندے کو پنجڑے میں بند کر دیں اور وہ پنجڑا، وہ قفس آپ بنائیں کہ اس کی تیلیاں سونے کی ہوں، تو کیا سونے کی تیلیاں ہونے سے پنجڑا نہیں ہوگا؟ وہ اگر تیلیاں سونے کی ہو جائیں، اس کی پتی سونے کی ہو، تو سونے کی پتی والا بھی پنجڑا ہی ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح سے مسلمان، غیرت مند مسلمان، اسلام کی سربلندی کے لیے فکر کرنے والے مسلمان، جینے والے مسلمانوں کو انہوں نے ملک کا آرام دے دے کر یہ قید کر دیا ہے، جیل دے بنا دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات آپ سوچیں کہ اس میں سے کوئی ملک ہمت کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک جا کر کے ایک ملک بنایا جائے؟
کوئی نہیں کر سکتا. ہر ایک کو اپنا مفاد، میرا ملک جو میرا ملک ہے یہ محفوظ رہے، وہ اپنا ملک محفوظ رہے، اپنی گدی محفوظ رہے. یہ چھوٹے چھوٹے دائرے میں ڈال کے انہیں بانٹ کے دنیا میں سب سے بڑی سب سے بڑا امت مسلمہ کے زوال کا سبب، امت کی تباہی کا سبب، امت کے نیچے جانے کا سبب دنیا میں اس وقت سب سے بڑے دو اسباب ہیں، اور دونوں سبب ایک ہی جگہ سے متعلق ہے. ایک سبب ہے عربوں کا بٹ جانا، یہ سب سے بڑا سبب ہے، اور دوسرا سبب ہے اس عرب میں وہابیت کی پیدا ہونا. یہ دینی اور پولیٹیکل اعتبار سے اور ریلیجیس اعتبار سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی تباہی کے دنیا کے سب سے بڑے اسباب ہیں. آپ کوئی بھی انالیسس کر لے، تجزیہ کر لے، اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے. انڈیویجول انفرادی طور پر تو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بے عمل ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں میں اخلاقیات گر گئے، سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بے عمل ہو رہے ہیں، سوسائٹی برباد ہو رہی ہے، برائیاں بڑھ رہی ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. اس کو بھی پھر نچوڑ کے نکالو گے تو بات وہیں جائے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ سارے اسباب پلٹ کے وہیں جائیں گے. آج ایک فرد یہاں اگر اسلامی مزاج سے ہٹ رہا ہے اور سوسائٹی اگر ایک جگہ کی خراب ہو رہی ہے تو اس کی بنیاد بھی وہی ہے، وہیں سے بنیاد شروع ہوتی ہے. آپ شاید نہ سمجھ سکیں، اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر. آپ ایک بات بتائیں، میں بہت سنجیدگی سے ایک بات پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں جو بھی باوقار قوم ہے، باوقار قوم ہے، جیسے عیسائی مانے جاتے ہیں، یہودی، چائنیز، رشین، یہ سب یہ قوم ہے نا. اپنے آپ کو بس چائنیز اپنے کو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. چائنیز ایک قوم ہے، رشین ایک قوم ہے، یہودی عیسائی الگ الگ قوم ہیں. محترم حاضرین کرام، بڑی سنجیدگی سے بتائیے گا، کوئی اگر عیسائی دنیا میں کہیں بھی جی رہا ہے تو وہ وہاں تعداد میں کم ہوگا، لوگ اس کے کم ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تعداد میں کم ہیں، لوگ کم ہیں، ان کو خطرات بھی ہیں، لیکن ان کے دماغ میں ایک حوصلہ ہے، ایک ہمت ہے ان کے پاس کہ اگر ہم عیسائیوں پر کچھ ہوا اور ہم عیسائیوں کے خلاف کسی طرح کی بھی سازش ہوئی تو ہمارے پیٹھ پر عیسائی گورنمنٹ ہے، عیسائی حکومت ہے. اگر ہندوستان میں اڑیسہ میں کسی عیسائی کو جلا دیا جاتا ہے، ننوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو یو کے وہاں سے ایسی گوشمالی کرتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ ہل جاتی ہے، اندر سے ہی ہلا دے. یہ بولنے عیسائیوں کو حوصلہ ہے کہ ہمارے پشت پر امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، وہ بولے گا ہماری طرف سے. حالانکہ مذہبی اعتبار سے مذہبیت نہیں رہی، لیکن نام ہے کہ وہ عیسائی گورنمنٹ ہے، عیسائی ملک ہے. تو عیسائی دنیا میں کہیں رہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کرنے، ان کے ظلم کے خلاف بولنے کے لیے ایک حکومت ہے، مضبوط طاقت ہے. اگر یہودی پر کہیں ظلم ہوتا ہو ہندوستان میں، پاکستان میں، مجال ہے کہ یہودیوں پر اس انداز سے جس طرح مسلمانوں کو کتے بلی کی طرح ذلیل کرتے ہیں، صرف اوپر میڈیا میں ایک قانون اور مائنر کی بات کر کے باتیں کی جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ رحم فرمائے کتے بلی کی حیثیت بعض جگہ نہیں دی گئی ہے. یہ حالت ذرا یہودیوں کی کر کے بتا دیں، حکومت ہلا دیں گے. اس لیے کہ یہودیوں کو بل ہے کہ ہم یہاں کم ضرور ہیں، لیکن اسرائیل ایک طاقتور ملک ہمارے سپورٹ میں ہے. امریکہ کے پورے اکانومی پر قبضہ کرنے والی یہودیت ہمارے پیچھے ہے، ٹریڈنگ پر قبضہ اور تسلط رکھنے والی قوم ہمارے پیچھے ہے. یہ یہودیوں کو پتا ہے اور یہ دوسروں کو بھی پتا ہے. ذرا سا توجہ، سائیکلوجی، نفسیات پہ توجہ دیجئے گا. یہودی کم رہ کے بھی فخر سے جی رہے ہیں، عیسائی کم رہ کے بھی فری ہو کے جی رہے ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، مشنریز بھی چلا رہے ہیں، جنگلوں میں، ریگستانوں میں جا کر اسکول اور ہاسپٹل قائم کر رہے ہیں. کہ آپ سوچیں گے میں وہاں کروں تو لوگ لوٹ لے جائیں گے، جینے نہیں دیں گے، لیکن وہ عیسائی مشنریز کر رہی ہے. چائنیز قوم یہاں جیتی ہے، یہاں رہتے ہیں، ان کے پاس یہ ہے کہ ہم چائنیز ہیں، اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہمارے پیٹھ پر بولنے والی حکومت طاقتور حکومت ہے جو ہمارے مفادات کے لیے بولے گی. اگر اس کو خبر ہو گئی کہ ایک چائنیز کو نقصان پہنچا ہے تو فوراً گورنمنٹ بول پڑے گی، سوال کھڑا ہو جائے گا.
वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर सवालात खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे, रशिया के लोगों के साथ कुछ हो जाए दुनिया में तो रशिया बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा, वो अपना पावर इस्तेमाल करेगा। और उसकी बोली सुनने वाले सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि चाइना का आदमी बोल रहा है, ये देखता है कि सुपर पावर बोल रहा है, उसके पीछे उसका एटॉमिक पावर बोल रहा है, उसके पीछे उसकी तिजारती ताकत बोल रही है। बोलने वाला ऐसा होता है। इसलिए वहां की कौम, चाहे ईसाई हो, बरतानिया के लोग हों, चाहे यहूदी हो, इसराइल के लोग हों, चाहे चाइनीज हो, चाइना के लोग हों, चाहे रशियन हो, रशिया के लोग हों, हर एक के पीछे एक ताकत उनको नजर आती है कि उनका डिफेंस करने, उनके मफादात को तहफ्फुज देने वाली ताकत मौजूद है। अगर ये बात आप समझ गए तो मैं आपसे पूछता हूं कि जरा मुसलमान तो बताए कि मुसलमान अगर कहीं मजलूम है, जुल्म हो रहा है, उसे पिसा जा रहा है, तो है आपके दिमाग में कोई ताकत जो आपकी तरफ से बोलने वाली हो, जो आपकी आवाज उठाने वाली हो? मेरे प्यारे, मैं इसी जगह पे कहता हूं, इस हिंदुस्तान में हर आने वाला फसाद अपने पिछले फसाद से बढ़कर हुआ, हर आने वाला कॉम्युनल राइट पीछे से बढ़कर आगे वाला बढ़कर हुआ है। लेकिन आप मुझे एक मिसाल बता सकते हैं कि ये मुस्लिम ममालिक कहलाने वाले, मुस्लिम लीडर कहलाने वाले किसी हुकूमत ने मुसलमानों के हजारों जान माल खुलेआम खुली छूट देकर मुसलमानों का कत्लेआम कराया गया और औरतों की इस्मत दरी की गई, कभी किसी मुस्लिम मुल्क ने एक लफ्ज एहतजाज का कहा हो? कभी मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी की बोली बोली हो? आप जरा गौर करें, यहां चंद लोग, चंद ईसाई, चंद यहूदी, चंद चाइनीज जिस इज्जत के साथ जी सकते हैं, करोड़ों मुसलमान रहकर भी उस इज्जत के साथ जीने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आप एक जगह, एक शहर की बात न करें, बात क्या सिमट के आई कि कौम लाखों हो, हजारों हो, या 10, 20, 100, 50 हो, उसके पीछे एक सेंटर चाहिए, उसके पास पीछे एक मरकज चाहिए, एक ताकत चाहिए जिसका उसे बैकअप अगर हासिल हो तो वो कौम दुनिया में बावकार होती है। आप बताओ, सोच कर बताओ कि मुसलमानों का बैकअप, पॉलिटिकल बैकअप, रिलीजियस बैकअप, मॉरल बैकअप अगर हो सकता था तो वो सिर्फ मक्का, मदीना, सऊदीया हो सकता था, अरब हो सकता था, जहां से मुसलमानों का बैकअप होता, मुसलमानों का सपोर्ट, किसका सपोर्ट हो सकता था? यही हो सकता। मुसलमानों का मजहबी मरकज वही है, मुसलमानों का दीनी मरकज मक्का मदीना है, अरब है, हमारा बैकअप वहीं से हो सकता था। जब वहां से नहीं हो सका तो और कहां से होगा? और कहां से होगा? अब आप इस बात को समझ लें कि इस नुकसान ने कि मुसलमानों का मॉरल बैकअप करने वाला, मुसलमानों का कोई सपोर्ट करने वाला दुनिया में कोई ताकत न रही, इसलिए सारी हुकूमतें जहां मुसलमान हैं, चाहे बर्मा में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे दूसरे मुल्कों में हो, मारे जाएं, पीटे जाएं, तबाह किए जाएं, कोई बोलने वाला नहीं है। सारी दुनिया ने देख लिया इसके पीछे कोई ताकत नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है जो इसके मफादात के लिए बोल सकती है, कोई नहीं है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। अब मुसलमान जी रहे हैं तो अल्लाह के रहमो करम पे जी रहे हैं, जो वह अल्लाह की मदद के सहारे जी रहे हैं। दुनिया में कोई पॉलिटिकल ताकत, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मुसलमानों के सपोर्ट करने वाली नहीं है, और अगर हो सकती थी तो वो सिर्फ अरब की ताकत हो सकती थी। और जब अरब की मर्दानगी खत्म हो गई, जब अरबों को निस्वानियत के दर्जे पे ला दिया कि औरतों की तरह सिर्फ ऐश करके जीना है, तो अब दुनिया की दूसरी कौम क्या बोलेगी? मेरे प्यारे, क्या बोलेगी? मैं आपको बताना, मुझे लान तान नहीं करना है, बताना यह है कि ये कौम मुसलमान क्या थी, लेकिन सदियों सलाउद्दीन अय्यूबी से शिकस्त खाने के बाद पूरी ईसाई दुनिया सर जोड़कर बैठ गई कि जितनी ताकत थी, जितनी कुव्वत थी, जितने हरबे थे, वो सारी ताकत तो झोंक दिया मुसलमान को शिकस्त देने के लिए, लेकिन फिर भी शिकस्त नहीं दे सके। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? लोग सोचते हैं कि भाई हम 100 आदमी से लड़े, अगर 500 आदमी होते तो हम जीत जाते। हम 2 हुकूमत मिलके लड़े, अगर पूरी हुकूमत साथ देती तो जीत जाते। वहां तो कोई बहाना ही नहीं है। सारी हुकूमतें, सारी ईसाई मगरबी ताकतें मिलकर सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ी, हार शिकस्त नहीं दे सकी। ये सर जोड़कर बैठे और उन्होंने एक फैसला ले लिया कि इस कौम को अब हम जंग लड़के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते। इस कौम को जंग लड़के
شکست نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لڑنے والوں کے جذبات دوسرے ہیں، ان کے لڑنے والوں کے جذبات دوسرے ہیں۔ ہمارے لڑنے والے لڑتے بھی ہیں لیکن جینا چاہتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو لڑتی ہے تو لڑنے میں مرنا چاہتی ہے، اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ ارے صحابہ نے میدان جنگ میں دعا کی ہے، ابھی ہمارے ذہن سے وہ نام نکل رہا ہے فوراً صحابی رسول کا، کہ انہوں نے میدان احد میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے کسی دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے، وہ مجھے قتل کر دے، میرے پیٹ پھاڑ دے، میرے کان ناک آنکھ کاٹ دے، اور جب میدان قیامت میں تو مجھ سے پوچھے کہ بندے تیرا یہ حال کس لیے ہوا، تو میں کہہ دوں مولا تیرے لیے ہوا ہے، مولا تیرے لیے ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ ان کی دعا اس میدان میں قبول ہوئی اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ راوی صحابی رسول کہتے ہیں کہ جتنی دعا انہوں نے کی تھی، دعا کا اتنا حصہ کہ انہیں قتل کیا جائے، پیٹ چیرا جائے، کان ناک کاٹے جائیں، یہ سب تو ہم نے دیکھ لیا کہ دعا قبول ہو گئی۔ اب وہ حصہ کہ اللہ پوچھے گا تو یہ جواب دیں گے، یہ بھی قیامت میں ہو جائے گا، یہ بھی قیامت میں ہو جائے گا۔ پوری عیسائی دنیا نے یہ دیکھ لیا، پورا ٹھان لیا، ان سے لڑکے جیت نہیں سکتے، اب ایک ہی کام ہے، ان سے جیتنا ہے، ان مسلمانوں کو شکست دینا ہے، تو صرف ایک کام کرو کہ یہ مسلمان نہ رہیں، ان کو ایسا بنا دو کہ یہ مسلمان، اس لیے کہ افراد کی طاقت سے یہ نہیں جیت رہے ہیں، ہتھیار کی طاقت سے یہ نہیں جیت رہے ہیں، ان کے افراد کے اعتبار سے تو ہمیشہ مسلمان کم تعداد میں رہے، ہتھیاروں کے اعتبار سے مسلمانوں کی تیاریاں ہمیشہ کم رہی ہیں، اور مقابل کی فوج ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ میرے پیارے، مقابل کی فوج زیادہ، اب وہ تعداد کا بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں، ہتھیار کا بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ شکست تو، یہ فتح یہ افراد سے، یہ تلوار سے، ہتھیار سے نہیں ہے، ان کے اندر کے اسپرٹ کی بنیاد پر ہے، جذبے کی بنیاد پر ہے۔ اس جذبے کو ختم کر دو، ختم کرنے کی سازشیں کرو، کوشش کرو، یہ جذبہ ختم ہو جائے تبھی اس قوم کو تباہ کیا جا سکتا ہے، شکست دیا جا سکتا ہے، سرنڈر کیا جا سکتا ہے، اسے مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ اس جذبے کو ختم کرنا ہے۔ میرے پیارے، 400 سالوں سے ورک ہو رہا، کتنے سالوں سے؟ 400 سالوں سے اسٹارٹ ہوا ہے، اور اس کی اسٹارٹنگ میں دنیا جاہل بنتی ہے، صرف پیسے اور مفادات کے لیے، مفادات کی بنیاد پر لوگ باتوں کو دباتے ہیں۔ مفادات کی بنیاد پر باتوں کو دبانے کا ایک منظر بتاؤں، جب تک کرنل قذافی زندہ تھے تو مضمون نگار ان کے خلاف مضمون نہیں لکھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے ہی کرنل قذافی لیبیا کا سقوط ہو گیا، لیبیا ٹوٹ گیا، کرنل قذافی مارے چلے گئے، تو آپ کے یہاں کے اخبار میں لمبا چوڑا مضمون آیا کرنل قذافی کے خلاف کہ اس کے اندر یہ عیب تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا۔ جب مر گیا، جب تک زندہ تھا تو توقعات وابستہ تھے نا مفاد کے، کہ وہاں سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب مر گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے، کوئی وہ لیبیا کا کرنل تھا، مر گیا، حکمران تھا، مر گیا، اب ان سے کوئی امید نہیں رہی۔ اب مضمون آ رہا ہے بڑے تن طراق کے ساتھ کہ بڑے مضمون نگار، بڑے معلومات رکھنے والے کرنل قذافی کی قبر کھود رہے ہیں، ان کا کیریکٹر بتا رہے ہیں، ایسے تھے ویسے تھے۔ کرنل قذافی 1 ہفتہ رہے تھے، 1 مہینہ رہے تھے، ارے کئی دہے تک رہے نا، کئی دہے تک رہے تھے۔ اس وقت تک مضمون نہیں لکھا آپ نے کہ مسلم حکمران ہو کر ایسا ہے ویسا ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، یہ نہیں لکھا آپ نے، مرنے کے بعد لکھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ عرض کروں کہ ابھی قذافی مر گئے ہیں تو آپ نے لکھ دیا، اور جو زندہ ہیں وہ ہر عیب میں، ہر اینگل سے کرنل قذافی سے 10 ہاتھ آگے ہیں، لیکن ابھی آپ نہیں لکھ رہے ہیں اس کے خلاف، چونکہ اس کی گورنمنٹ چل رہی ہے، اس کا ابھی معاملہ چل رہا ہے، وہاں سے خیرات بٹ رہی ہے، وہاں کے ابھی معاملات چل رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں صاف لفظوں میں، کرنل قذافی کے کیریکٹر اور اس کے اپنا جو اس کا مزاج تھا، میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا،
لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ جو کچھ بھی تھا، جیسا بھی تھا مانا تھا، اس میں سے سارے کیریکٹر نکالو اور آج سعودی حکمران اور عرب کے حکمرانوں کو کچا چٹا سامنے لاؤ اور کسی اینگل سے بتا دو کہ یہ ان سے بہتر ہے، کسی معاملے میں بھی بتا دو کہ بہتر ہے، لیکن نہیں بتا سکتے۔ چاہے ڈکٹیٹرشپ میں بتاؤ، چاہے تم طاقت میں کے زور کو بتاؤ، چاہے عوام کے ظلم کے معاملے میں بتاؤ، ائمہ علماء غائب ہو گئے ہیں میرے پیارے۔ کس معاملے میں؟ عیش عشرت عیاشی، کسی بھی معاملے میں، جس معاملے میں چاہو بتاؤ، سب ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ چڑھتے سورج، اگتے سورج کی پوجا کرنے والے لوگ کہاں سے بولیں گے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں نا، یہ ایک جماعت ہے، ان کی ایک کتاب ہے الشہاب الثاقب، اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ الشہاب الثاقب کے اخیر میں وہی علماء مولوی جو آج ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں، ان کے دادا نے، ابھی میں صاف لام لے کے بتا دوں کہ ابھی آپ نام سنتے ہیں نا، ارشد مدنی، محمود مدنی، ان کے ارشد مدنی کے والد حسین احمد مدنی، محمود مدنی کے دادا ہیں حسین احمد مدنی، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے الشہاب الثاقب لکھا، اس کے لاسٹ میں لکھتے ہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی ظالم خونخوار باغی تھا۔ کیا تھا؟ ظالم خونخوار باغی تھا۔ ابھی ذرا بلوا کے بتا دیجئے آپ کہ آج کے زمانے میں ذرا بول دیں، وہ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ جس وقت ان کے دادا لکھ رہے تھے اس وقت وہاں ترکیوں کی حکومت تھی، اس لیے لکھ دیا تھا۔ اب ان کی حکومت ہے، اب کہاں لکھ پائیں گے؟ اب کہاں لکھ پائیں گے؟ ذرا پوتا اگر وفادار ہے تو ذرا داتا کی بولی بول کے بتا دے۔ بیٹا ارشد مدنی ہے، وہ اگر وفادار ہے تو باپ کی بولی بول کے بتا دے، نہیں بول سکتا، بلکہ اب تو چاپلوسی پہ اترتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اور کیسی کیسی تعریفیں، میں روز دیکھتا رہتا ہوں اخبار میں مضامین آتے رہتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، ایسی تعریفیں، اور تعریف کرنے والے عقل سے ایسے پیدل، جس بات پہ تعریف کر رہے ہو اسی پہ تعریف کرو نا، جتنا ہے اتنی تعریف کرو۔ لیکن تعریف ہو رہی ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے نوازا جاتا ہے، فلسطین کے 1000 متاثرین کو بلا کر فری میں حج کرایا جا رہا ہے، ہندوستان کے یہ خیراتی مولویوں کو بلا کے ان کو حج کرایا جا رہا ہے، یہ فری میں حج کرایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا قوم کس مرتبے پہ چلی گئی ہے؟ ارے پیسے کی بنیاد پہ حج ہوتا ہے، حج تو ہوتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، قرآن نے کہا ہے جس کے پاس استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے۔ یہ حج ہے یا کیا بولتے ہیں اس کو، ٹورزم ہے، سیر تفریح ہے کہ بلا کے سیر تفریح کرا دے رہے ہیں۔ حج فرض ہے، حج عبادت ہے، ان پر حج فرض ہی نہیں ہے جن کے پاس استطاعت نہیں۔ قرآن ہے جس پر استطاعت ہو اس پہ حج فرض ہے، اور یہ حج کرا رہے ہیں۔ پیسے کا معاملہ ہے، اس کو میں نے ایک جملے میں نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے سیاد بھی۔ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے سیاد بھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ سیاد بولتے ہیں شکار کرنے والے کو۔ شکار جا کے، اب باغ میں جا کے لوگ شکار کرتے ہیں تو باغ کا معاملہ بگڑے گا، وہاں فائرنگ ہوگی، وہاں چلے گا، باغباں ناراض ہوں گے، اور اگر شکاری کو روکے تو شکاری ناراض ہوں گے۔ تو ایسا راستہ نکالو کہ باغ والا بھی خوش رہے، شکاری بھی خوش رہے۔ یہ وہ راستہ ہے، 1000 کو بلا کے حج کرا دو، یہ مسلمان بھی دنیا میں خوش رہے ہمارے حرکت سے، اور میرا یہودی بھی خوش رہے، میرے سرپرست بھی خوش رہے، یہودی بھی خوش رہے، مسلمان بھی خوش رہے۔ میرے پیارے ذرا سوچو کہ جن مسلمانوں پر سویلین پر بمبارڈنگ ہو رہی، بچے عورتیں مر رہے ہیں، اس پر ایک لفظ آہ نہیں نکل رہا ہے، اور بچے ہوئے لوگوں کو بلا کے حج کرا رہے ہیں۔ بچے ہوئے لوگوں کو، یہ کب ہوتا ہے بھائی؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جیسے کہیں سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، تو ان لوگوں کی تسلی کے لیے ایکس گریشیا دیا جاتا ہے کہ بھائی جو بچے لوگ ہیں ان کو مالی مدد کی جائے، ان کو نوکری دی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ اپنے کنٹرول سے کچھ نہیں کر سکتے اس پر افسوس کا اظہار، صدمے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی تکلیف میں شریک ہیں، اس پر ہمیں دکھ ہے، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ جو ہے بس یہی کر سکتے ہیں، جو بچے لوگ ہیں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کو نوکریاں دیں، پیسے دیں، تعاون کریں۔ کشمیر میں سیلاب آ گیا، یہی کر سکتے ہیں نا؟ تکلیف تو ہوگی، مسلمان دیکھ رہے ہیں تباہی ہو رہی ہے، تباہی کی تکلیف ہے، اور اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں؟ مدد کر سکتے ہیں۔
مدد کر سکتے ہیں، مالی مدد، بچے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ایسے موقع پر ہوتا ہے. اور جہاں جنگ کر رہے ہیں، جہاں بمبارڈنگ ہو رہی ہے، وہاں تو پولیٹیکل لیول پر آواز اٹھائی جاتی ہے، مورل سپورٹ دیا جاتا ہے. وہاں کوئی اپنے افسوس کا اظہار، غم اور غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. غم و غصے کے اظہار کرنے پر فتویٰ آ رہا ہے کہ حرام ہے، نکل نہیں سکتے، کوئی بات بول نہیں سکتے، اس کے خلاف نہیں بول سکتے. فتویٰ ہے کہ اس ظالم کے خلاف بولنا حرام ہے، اور دوسری طرف مظلوم کو بلا کے حج کرا دے رہے ہیں. تو باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی. یہ میرے پیارے، میں نے جو آپ کو بتایا ہے، دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے زوال کا، مسلمانوں کے ذلیل و رسوا ہونے کے یہی دو بڑے اسباب ہیں، اور آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ ہماری مرکزیت ٹوٹ گئی. جہاں سے ہمارا مورل بیک اپ، اخلاقی سپورٹ پوری دنیا میں ہو سکتا تھا، وہ کوئی سپورٹ نہیں رہا. اور دوسری طرف مذہبی فتنہ اپنے طاقت اور دولت کے بل پر ایسا فتنہ پھیلا دیا. شیطان کی سینگ، جو آقا نے فرمایا تھا شیطان کی سینگ نکلے گی، وہ شیطان کی سینگ پوری دنیا میں فتنے پھیلا رہی ہے. آج ایک بچہ، ایک نوجوان حدیث واٹس ایپ پہ بھیجتا ہے، ایک آیت نمبر واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہے. یہ مذہبی فتنے کی جنگ شروع کر دی ایسے دور میں جس وقت مسلمان ہر اعتبار سے کچلے جا رہے ہیں. ہر طرف مسلمانوں کو دیکھنے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ نوجوانوں کے دماغ میں ایک آگ لگا دیا ہے کہ یہ لوگ سب شرک میں مبتلا ہیں، تم شرک سے بچو، یہ سب مشرک ہیں. معاذ اللہ. میرے آقا نے اسی کے بارے میں حدیث پاک میں آخر میں رسول پاک، وہ حدیث بار بار آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص آیا، کیسا؟ غائر العینین، آنکھیں دھسی ہوئی، مشرف الوجنتین، یہ گال کے کلے ابھرے ہوئے، ناتی الجبہین، دو پیشانی کے دونوں حصے ابھرے ہوئے. ایسا شخص آیا. کست اللحیہ محلوق الراس، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا. یہ پورا فگر ذہن میں رکھیے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا شخص آیا. اس نے حضور سے فرمایا انصاف کیجئے. میں تیزی سے ایک بات کہہ دوں، اس بدتمیزی پہ صحابہ نے تلوار نکال لی کہ قتل کر دیں. حضور نے روک دیا، فرمایا اس سے ایسے ایسے لوگ نکلیں گے. میں اس حدیث کو بار بار نہیں، اس وقت میرا موضوع صرف یہ ہے، اخیر میں رسول پاک نے فرمایا کہ اس سے جو لوگ نکلیں گے وہ مشرکین کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. مشرک کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. ارے بوکو حرام والے کیا کر رہے ہیں؟ الشباب والے انڈونیشیا میں کیا کر رہے ہیں؟ جہاں بھی دیکھیے، جدھر بھی دیکھیے، تحریک کے نام پر کن کو قتل کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں حضرت داتا گنج بخش لاہوری کو بم بلاسٹ کر کے کس کو قتل کیا جا رہا ہے؟ ابھی چند دنوں پہلے مسجد میں گھس کے امام کو مار دیا، کس کو قتل کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو چھوڑیں گے، مشرکوں کو چھوڑ دیں گے، مشرکوں کو نہیں، مسلمانوں کو قتل کریں گے. الحمدللہ یہ قتل ہونے والی جماعت یہ سمجھ گئی کہ نبی نے ہمیں ہی مسلمان کہا ہے. قتل کریں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ابھی مت پر زیادہ بھول بھلائیوں میں نہ رہیے. ابھی ذرا سا حالات قابو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئے ہیں. وہ دن آپ کو یہاں دیکھنے پڑیں گے، یہاں دیکھنے پڑیں گے. لوگ دانت پیس رہے ہیں، وہ بس یہ کہ ابھی ذرا موقع نہیں مل رہا ہے. وہ سب یہاں ہوگا جو آپ باہر کے بارے میں سنتے ہیں. اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اپنے نوجوانوں کو صحیح ڈگر پہ نہیں لایا اور صحیح انتظام نہیں کیا، تو وہ دن یہاں دیکھنے پڑیں گے آپ کو. جہالت، حدیث کے نام پر جہالت، قرآن کے نام پہ جہالت. بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پیارے ایک بات پہ آؤ، ایک حدیث پہ آؤ، آ کے بتاؤ، دکھاتا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم خود سمجھ جاؤ گے کہ کیسے حدیث کے نام پہ جہالت ہے. ارے بھائی کسی موضوع پہ اٹھا کے ایک حدیث بھیج دیا. علماء جب کسی موضوع میں ایک حدیث دیکھی تو علماء کا کام یہ ہے، وہ حدیث دیکھنے کے بعد پورے ذخیرہ حدیث میں دیکھتے ہیں، آیات میں دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں امت کے اکابر اور اسلاف کے اعمال دیکھتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو سب کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، کہاں تک اس کا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے. کچھ نہیں، کہیں کتاب سے اٹھایا، حدیث میسج کر دیا، تو حدیث فیصلہ ہو گئی. حدیث اس وقت فیصلہ ہوگی جب اس کے خلاف، اس سے ہٹ کر، اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث نہ ہو، کوئی دوسری آیت نہ ہو. اگر آیتیں حدیثیں ہیں تو سب اللہ کا کلام ہے. آیتیں سارے رسول اللہ کے کلام ہے، حدیثیں. صحیح حدیثوں کو جمع کرو، جمع کر کے فیصلہ کرنا ہے.
جہالت کے نام پر، حدیث کے نام پر جہالت پھیلائی جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے، میں عرض کر رہا تھا، یہ دنیا کا سب سے بڑے مسلمانوں کے زوال کے دو بڑے اسباب ہیں، کوئی دنیا کا انالیسس کرنے والا اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ دولت سے صرف قوم ترقی نہیں کر جاتی ہے، دولت سے تو ہم دیکھ رہے ہیں بزدل ہوتے ہیں، دولت سے بزدلی آتی ہے، دولت سے دنیا سے محبت پیدا ہوتی ہے، دولت کی وجہ سے خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، دولت سے قوم ترقی کر جاتی ہے۔ ارے جب تک، ہم نے تو دیکھا ہے، جب تک ہماری قوم میں فاقہ کرنے والے لوگ رہے، فاقہ کرنے والے لوگ رہے، فاقہ کش دو میدان میں، عسکری فوجی میدان میں بھی رہے اور صوفیہ اور روحانیت کے میدان میں بھی رہے، یہ بھی فاقہ کرنے والے لوگ تھے، وہ بھی بھوک برداشت کرنے والے لوگ تھے۔ جب دونوں طبقے میں فاقہ کش لوگ رہے تو انہوں نے نہ پہاڑ دیکھا، نہ دریا دیکھا، نہ سمندر دیکھا، نکلتے چلے گئے اور کہاں سے کہاں تک پھیل گئے۔ عرب سے نکلے تو موریتانیہ تک پہنچے، ادھر رشیا کے ساحل تاشغر تک پہنچ گئے۔ میرے پیارے، یہ ہے مسلمان، اور یہ اولیاء کرام جو ایک جگہ ان کا لشکر تو چلتا تھا تو دکھتا تھا زمین فتح ہو رہی ہے، قلعے فتح ہو رہے ہیں، اور یہ صوفیاء اولیاء جو فاقہ کش تھے، جو سادہ کھانا ایک دو لقمہ کبھی کھا لیا کرتے تھے، یہ جب تھے، ان کا لشکر چل کے زمین فتح نہیں کر رہا تھا، دلوں کو فتح کر رہے تھے، دل فتح ہو رہے تھے۔ اور دونوں راستے سے جو اسلام کی ترقی ہوئی ہے، آج اس ترقی کے ٹکڑے ٹکڑے تو کیے گئے ہیں، کسی ظالم تنظیم نے، کسی ظالم جماعت نے، کسی ظالم دین کا نام لینے والی حکومت نے اس کو بڑھا کر نہیں دکھایا ہے، 1% کہیں بھی امپرومنٹ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ کاٹا ہے، توڑا ہے، مٹایا ہے، تباہ کیا ہے، بڑھایا کسی نے نہیں ہے۔ بتا سکتا ہے کوئی کہ کچھ بڑھا دیا ہو، کچھ آگے بڑھا دیا ہو؟ نہیں میرے پیارے، ملکوں کو کاٹا، قوموں کو کاٹا، جماعتوں کو کاٹا، انتشار پیدا کیا، لوگوں کو کاٹ رہے ہیں۔ یہی کاٹنا ہی تو کام ہو گیا ہے، انسانیت کو کاٹ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ یہ دور چل رہا ہے، یہ جہالت کا دور۔ حدیث و قرآن کے نام پر وہ بدتمیزیاں، وہ تباہیاں مچا رہے ہیں کہ حدیث و قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تباہی بچائے ہوئے ہیں احادیث و قرآن کے نام پر۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں کہ وہ لوگ، وہ بچے جو اپنے سبجیکٹ میں صحیح چیپٹر نہیں سمجھتے، اپنا سبجیکٹ صحیح سے کالج اسکول میں فالو نہیں کر پا رہے ہیں، اٹھایا حدیث میسج کر دیا یہی عقیدہ ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ارے اپنے سبجیکٹ میں کمپلیٹ نہیں ہو پائے، دین اتنا آسان، قرآن و حدیث، وہ بھی وہ مسائل میں اگر محکم آیات ہیں جس میں فیصلہ ہے، اس میں کوئی کسی غور کی ضرورت نہیں ہے، آیات محکم ہیں، لیکن جہاں پر جن معاملات میں بحثیں ہیں، فیصلے ہیں، کہ بڑے بڑے علماء، اپنے آپ کو غیر مقلد کہلانے والے، مجتہد کہلانے والے علماء بھی بحث کرنے کے بعد، روایتوں کو رکھنے کے بعد، آپس میں ایک دوسرے کا مقام دیکھنے کے بعد، اس کا معنی کیا متعین کیا جائے، اس کا معنی کیا متعین کیا جائے، اکابر علماء اور اسلاف محدثین سے سند لے کر، ان کی سند سے اور ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے اعمال کو سامنے رکھ کر مضمون متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج حدیث و قرآن کے نام پر ایک جملہ ذہن میں رکھ لیجئے، حدیث و قرآن کے نام پر جو فتنہ ہو رہا ہے، ان سے میں عرض کرتا ہوں میرے پیارے، یہ محدثین کی جماعت ہے، محدثین کی جماعت ہے نا، پوری محدثین اور علماء کی جماعت ہے، جن کی حدیثیں لے کر تم شرک کے فتوے لگا رہے ہو۔ ذرا ان محدثین کی جماعت میں ایک دو کو دکھا دو تمہارے عقیدے پہ ہوں، ایک دو کو بتا دو جو تمہارے عقیدے اور تمہارے مزاج پہ چلے ہوں، ایک دو کو بتا دو، اور میں بتاؤں گا ان کی زندگی اور سیرت سے کہ وہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، جن کی حدیثیں، جن کی کتابوں سے لے کے پیش کر رہے ہو۔ اب مسئلہ وہ نہیں ہے، میں ایک بات بتاؤں، ٹیمپریچر اس وقت یہ ہو چکا ہے، مزاج یہ بن چکا ہے، نہ قرآن سے مطلب ہے، نہ حدیث سے مطلب ہے، مطلب ہے اپنے مزاج سے۔ اب اپنے مزاج کی جتنی آیتیں ملیں گی وہی قرآن ہے، اپنے مزاج کی جتنی حدیثیں ملیں گی وہی حدیث ہے، ورنہ اپنے مزاج سے ہٹ کر اگر قرآن بھی پیش کیا تو یہ ایمان میں اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ وہ آیت کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں، ابھی وہی سورہ حجرات کی بات آئی نا، یہی سورہ حجرات پیش کیجئے اور سورہ حجرات کی آیتوں کو پیش کیجئے، اس کی تفسیر کیجئے، اس کی تشریح کیجئے، دیکھیے کلیجہ کٹے گا، چہرے بگڑ جائیں گے، مسورنے لگے، کیا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟
یہ قرآن نہیں ہے۔ ارے جو قرآن کو قرآن کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پہ مانے گا تو وہ حکم مولا چاہے اس کی جان کے لیے آ جائے اسے بھی قبول کرے گا، اسے بھی قبول کرے گا کہ اگرچہ اگر اس حکم میں کچھ ایسا حکم ہو کہ میری جان چلی جائے گی تو بھی حکم مولا ہے، قبول کرے گا۔ قرآن کو قرآن کو اللہ کا پیغام، قرآن کو اللہ کا حکم مان کر کوئی عمل کرے گا تو ساری آیتوں کو دیکھے گا، سب پہ ایمان رکھے گا، سب کو دل و جان سے قبول کرے گا۔ اور جو قرآن کو اپنے مزاج سے چلائے گا، اپنی مینٹلٹی پہ عمل کرے گا، اسے کچھ قرآن کی آیتوں سے بڑی خوشی ہوگی اور کچھ آیتوں سے پریشانی ہوگی، کچھ آیتوں کو ٹینشن سمجھیں گے۔ تو یہ قرآن ماننے والے ہیں یا اپنا مزاج ماننے والے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہدایت دے اور ان نوجوانوں کو ہدایت دے جو بڑی بڑے ہی بے ہنگم انداز سے، اور تماشا یہ ہے کہ کہیے کہ بھائی علماء کو لاؤ، تمہارے پاس بیس نہیں ہے، جس کے پاس بیس نہیں ہے اب وہ کوئی میڈیکل کا بیس نہیں رکھتا اور میڈیکل کے کسی بڑے فارمولے پہ بحث کرنے آ جائے، کوئی ڈاکٹر سمجھا سکتا ہے اسے؟ کسی کے پاس میتھمیٹکس کا بیس نہ ہو اور انجینئرنگ کی بات کرنے آ جائے اسے سمجھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ معلوم ہے کہ حدیث میں اللہ اکبر اصول حدیث ہے، اسماء رجال پر بحثیں ہیں، احادیث کی قسمیں ہیں، ان قسموں کے اعتبار سے مراتب احادیث ہیں، اور مراتب احادیث کے اعتبار سے احکام کے مراتب متعین ہوتے ہیں۔ خبر متواتر ہو اس سے جو حکم ثابت ہوگا، خبر آحاد سے وہ حکم ثابت نہیں ہو سکتا، اور جو حکم خبر آحاد سے ثابت ہے اس پر کوئی خبر متواتر پل تلاش کرے تم نہیں ملے گی۔ خبر آحاد سے جو حکم ثابت ہے وہ خبر متواتر اس سے اوپر کا درجہ ہے، اور جو خبر متواتر اور خبر مشہور سے جو حکم ثابت ہے وہ خبر آحاد سے نہیں ہوگی۔ یہ مراتب ہیں، درجات ہیں۔ میں صرف ایک جھلکیاں دے رہا ہوں کہ آپ بتائیں اتنی ساری بحثوں کے بیچ میں یہ اٹھا کے حدیث پیش کر دیا، فلاں حدیث فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے، شرک ہے۔ اب یہ بتائیے یہ تماشا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ تو یہ گمراہی پھیل رہی ہے۔ میرے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء سے کہہ رہا ہوں کہ ہے کوئی علماء عالم ہو تو اس کے بات کرنے میں سنجیدگی ہوگی، شرافت ہوگی، اس سے بات کرنے میں اصول کی روشنی میں ہو سکتی ہے، بات منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ عالم علم والا بہرحال علم کے دائرے میں بات کرے گا۔ ایسے کو لاؤ 20-22 سال سے بول رہا ہوں، ایک چہرہ مولوی کا سامنے نہیں آتا، عالم کا سامنے نہیں آتا، جو دیکھو سر پھروں کا آ رہا ہے، وہ دماغ میں چند چیزیں لے کے آ رہا ہے، اور لاسٹ میں سنتے سنتے اب تو الگ ہی بات سن رہا ہوں، اب تو صاف جواب مل گیا، بھائی ہمارے پاس کوئی عالم نہیں ہے، ہم لوگ قرآن حدیث دیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اب اس سے بڑی اس جماعت کے دجالی جماعت ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس جماعت میں کوئی قرآن و حدیث اور اصول اور قرآن کے اصول، قرآن فہمی کے اصول، حدیث اور حدیث فہمی کے اصول جاننے والا موجود نہ ہو، وہ جماعت مسلمانوں کی جماعت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ غیر سبیل المومنین ہے، اور مومنین کا سبیل یہاں سے لے کر رسول اللہ تک جڑا ہوا ہے، اور جو میں غیر سبیل المومنین پہ چلنے والا ہو تو وہ جہنم میں جائے۔ وہ آیت کریمہ ہے نا حافظ صاحب، کیا ہے میرے ذہن سے اتر رہی ہے، غیر سبیل المؤمنین نہیں آ رہی ہے، خیر بہرحال قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے جس کا مضمون میں نے پیش کیا کہ اللہ پاک نے اس میں سبیل المومنین، مومنین کے راستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے، اور جو مومنین کے راستے سے بھٹک جائے اس کے لیے فنولی کیا ہے اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب مومنین کے راستے سے بھٹکنے والے کے لیے، ہٹ کر چلنے والوں کے لیے جہنم دکھائی گئی کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہی کے اندر ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ یہودیوں کا مغضوب علیہم کا راستہ نہ چلا، یہ عیسائیوں گمراہ ہونے والے کا راستہ نہ چلا، بلکہ انعام والوں کا راستہ چلا۔ تو انعام والے طبقے میں ہمیشہ امت کو، مسلمانوں کو درس دیا گیا کہ ہمیشہ اپنی نظر جماعت پہ رکھنا، جماعت میں افراد ہوں، سلسلہ جڑا ہوا ہو، تسلسل قائم ہو، جس کا کوئی تسلسل ہی نہ ہو
قرآن حدیث لے کے بیٹھ جائے گا, وہی فیصلہ کرے گا. اور حد یہ ہے آٹو چلانے والا کر رہا ہے, جس کو آٹو چلانے سے فرصت نہیں وہ بھی کتابیں لے کر اور فیصلہ کر رہا قرآن حدیث سے. اللہ اکبر, اس دین کا کیا حال ہوگا؟ وہ دین کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اور یہ اتنے جری ہو گئے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا, جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم, تو بغیر علم و تحقیق کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, تو خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. میرے پیارے عرض کر رہا ہوں علماء لے, تو اب تو یہ جواب ملا میرے پاس کوئی علماء ہی نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی عالم آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. عالم آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کہہ دیا کہ جب عالم تیار نہیں ہے تو اپنا عیب چھپانے کے لیے بول دیتے ہمارے پاس علماء ہی نہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں بڑی سنجیدگی سے ہر موضوع پہ بات ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کچھ پہلوؤں میں زیادتی ہو, وہ زیادتی ہماری رک جائے, آپ کے پاس زیادتی ہوگی, آپ رک جائیں, کچھ فیصلہ سامنے آ جائے, اور وہ فیصلہ امت کے لیے, قوم کے لیے, عوام کے لیے سامنے آئے, تو عوام میں سکون ہو, بے چینیاں ختم ہوں, اور فتنہ رک جائے فیصلہ کر کے. جب اتنا کانفیڈنس ہے کہ قرآن حدیث سے ہمارے پاس مضبوط دلیلیں ہیں, تو ہر مسئلے پہ گفتگو کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک ایک ہفتہ دے دیں ایک ایک مسئلے پر تو 1 سال لگیں گے, اور کتنے لگیں گے؟ اگر 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں اور فتنہ رک جائے تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے نا, بہت بڑی بات ہے, یہ حاصل ہو جائے. لیکن دینے کے لیے تیار نہیں, بات کرنے کے لیے علمی سطح پہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں, معاشرے میں فتنے کا سلسلہ جاری رکھو, اپنی بات بولتے رہو, پکڑ پکڑ کے جن کے پاس بیس نہیں ہے ان کے دماغ خراب کرتے رہو, بھڑکاتے رہو, فتنہ جاری رکھو, فیصلہ نہیں کریں گے, فیصلہ نہیں کریں گے, تم اپنا کام کرتے رہو, ان کو بولنے دو. یہ سلسلہ جاری ہے میرے پیارے. تو مذہبی اعتبار سے بھی فتنہ دیکھ لیجئے, یہ سب وہیں سے اٹھا ہے, اور وہ پوری دنیا میں شیطان کی سینگ بن کے پھیلا ہے. یہ شیطان کی سینگ کے فتنے ہیں. ہم پولیٹیکل اعتبار سے بھی کمزور ہو گئے, ہم مذہبی اعتبار سے بھی فتنوں میں مبتلا ہو گئے, مورلی بھی ہمارا کوئی سپورٹ نہیں ہے. یہ مسلمان پوری دنیا میں کچل دیے گئے ہیں, اور اس کی تاریخ 200-300-400 سال پہلے سے مرتب, پوری پلاننگ مرتب ہوئی ہے. اور پلاننگ میں بات بہت لمبی ہے, مختصر طور پہ آپ کو بتا دوں کہ بالکل یہ بات اپنی جگہ مسلم ہو چکی کہ یورپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کو اگر تباہ کرنا ہے, مغلوب کرنا ہے, تو اس کے جذبات کو ختم کرنا ہوگا. جو دین سے, رسول اللہ سے, ان سے محبت اور عشق کی بات ہے, ان سے محبت رسول کو نکالنا ہوگا, تبھی اس قوم کو تباہ کر سکتے ہیں. صدیوں کے بعد وہ اس منزل پہ آج اپنی کامیابی کے منزل پہ پہنچ چکے ہیں. آج ان کو پورا ملک مل گیا ہے, ان کے مزاج کا, پورے کئی ملک مل گئے ہیں, پوری قوم ان کو مل گئی ہے ان کے مزاج کی. جب چاہتے ہیں ٹیم بنا کے یوز کر لیتے ہیں, کبھی طالبان بنا کے افغانستان میں یوز کر لیا, کبھی یہ داعش بنا کر کے عراق و شام میں یوز کر لیا. یہ یوز کرنے کے لیے پوری قوم مل گئی ہے ان کو, اور یوز کر رہے ہیں. اور جب سر سے پانی اونچا ہونے لگتا ہے تو پھر وہ دوڑتے ہیں اسی کو دبانے کے لیے, اسی کو مارنے کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تماشے. ایسے بھی مسلمان تباہ, ویسے بھی مسلمان تباہ. یہ بھی مسلمان کی بربادی, یہ بھی مسلم امہ کی بربادی. یہ بربادیوں پہ بربادی کھیل رہے ہیں. اور ہمارے لوگ صرف یہ کہ ہمارا زون سلامت رہے, ہمارا جو اسٹیٹس ہے, وی آئی پی اسٹیٹس, ہمارے کھان پان, ہمارے عیش عشرت آرام, یہ سب ہمارا سلامت رہے. باقی تم ہم سے جو کرانا ہے کرا لو, ہر کام کے لیے تیار ہیں, جو کرانا ہے کرا لو, لیکن میرا عیش موج سلامت رہے, یہ باقی رہے. اس منزل پہ آ چکے ہیں, اور دیکھ رہی ہے دنیا. نہ بولنے والے نہ بولتے ہوں, لیکن سمجھنے والے سب سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. کچھ نہیں بول سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ اب تو اوپر والے پولیٹیکل گورنمنٹ تو اپنا عیش عشرت بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, اور مذہبی ادارہ وہ وہاں سے حکم ملا تو فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے. جیسے فتوے چاہو لے لو. یہی فتوے دے کر معاذ اللہ روضہ رسول کو بھی ڈھانے کا فتویٰ لیا ہے ان لوگوں نے, کہ علماء کے بورڈ میں حیات کبار العلماء, یہ کبار علماء, بڑے علماء کی جو ٹیم ہے, اس نے اس پر جو ہے اجازت دے دی ہے. اے ظالم, تیرے پاس کبار علماء ہیں کون یہ بتا,
آج تک دنیا میں قسم خدا کی کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا ہے سنجیدگی سے حکومت کی سطح پہ بیٹھ کر بات کرو قرآن سے، حدیث سے، عقیدے سے، آج تک کبار العلماء کا ایک فرد تیار نہیں ہوا، ورلڈ لیول پہ تیار نہیں، شہری سطح پہ تیار نہیں۔ یہ ہے تو کبار العلماء کون ہو گئے ہیں؟ یہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ فتویٰ دے دیا، جو فتویٰ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنا، جلوس نکالنا، فتویٰ آ گیا، یہ فتویٰ آ گیا، یہ فتوے کی بنیاد پر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین کرام، کیا کیا بتاؤں، یہ جو یہودیوں عیسائیوں نے چلایا، مشن چلایا، کئی لیول پہ ان لوگوں نے کام کیے، پولیٹیکل لیول پہ، تعلیمی میدان میں ہزاروں علماء، اورینٹلسٹ، مستشرقین، یعنی اپنے ایسے لوگ تیار کیے جن کو برسوں پڑھا کے اسلامی علوم میں ماہر کیا۔ اب میں ساری تفصیلات پیش کروں تو بہت لمبی ہوگی۔ آج دنیا کے اندر سینکڑوں یہودی اور عیسائی ایسے علماء موجود ہیں جو ہر فن میں، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، تاریخ اسلام میں، سیرت پر، سارے موضوعات پر اپنے آپ کو اتھارٹی کہنے والے، ہمارا علم، اسلامی علم پر اتھارٹی کہلانے والے ایسے یہودی عیسائی علماء اوپنلی، جو نہیں جانتا ہے وہ دنیا کا جاہل ہے، موجود ہیں، ان کے نام ہیں، ساری ٹیم ہے، وہ آپس میں علماء ملتے بھی ہیں، اسلامی یونیورسٹیز میں آتے بھی ہیں۔ بلکہ ایک مستشرق اورینٹلسٹ یہودی نے جامع ازہر کے اسٹیج پر بیان کرتے ہوئے، اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا تھا، انا افصح العربی فی ھذا الزمان، میں اس زمانے میں سب سے بڑا عربی میں فصیح بولنے والا ہوں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا، جامع ازہر کے اسٹیج سے بولا۔ بتانا یہ ہے انہوں نے علماء تیار کیے، ان سے الگ کام لینا ہے، اسلامی ذخیرے کو تباہ کرانا ہے، اسلامی ذخیرے میں کام کر کے تبدیلی کرنی ہے، تحریف کرنا ہے، بگاڑنا ہے۔ اس کے لیے وہ ٹیم تیار کی، مختلف انداز سے، مختلف اور خفیہ انداز سے جاسوس پیدا کیے، جاسوسوں کے ذریعے مسلم حکمرانوں میں، مسلم حکومتوں میں، مسلم علاقوں میں ان کے مزاج کو تباہ کیا، جاسوسی کرائے ان سے۔ تیسری طرف خفیہ طور پر یہ تو اوپن علماء ہیں ان کے جو مستشرق اورینٹلسٹ کہلاتے ہیں، اور الگ سے ایک شعبہ قائم کر کے بالکل مسلم کلچر میں مسلم طلبہ بنا کر مسلمان مدرسے میں جیسے بچے پڑھتے ہیں اور جیسے مسلم مدرسوں میں بڑے بڑے اداروں میں شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر بن کر حدیث تفسیر پڑھاتے ہیں، ایسا ادارہ قائم کر کے یہودی اور عیسائی بچوں کو مسلمان شکل میں پڑھا کے ان کو مسلم انداز سے مولوی اور عالم بنایا ہے یہودی اور عیسائی، لیکن شکل، صورت، کلچر، تعلیم سب مسلمانوں کا دے کر مسلمانوں میں پھیلا دیا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ، یہ مدرسوں میں جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، پوری رپورٹ ہے، جا کے دیکھنے والوں نے ان مدرسوں کو دیکھا ہے، اندر سے گھس کے دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو پڑھانے والا لگتا ہے کوئی مسلمان شیخ الحدیث ہو، امامہ باندھ کے بیٹھا ہوا حدیث پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، یہ سارے پڑھا کے اپنے بچوں کو انہوں نے مولوی عالم بنایا مسلم شکل میں۔ میں سوچتا ہوں یہ جو پروڈکٹ تھے یہ گئے کہاں ہیں؟ یہ گئے کہاں؟ کہیں ڈوب گئے ہیں، کہیں مر گئے ہیں۔ یہی پروڈکٹس ہیں جو کہیں نہ کہیں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اپنا کام مشن پہ کر رہے ہیں، مختلف سطح پہ۔ بتانا یہ ہے کئی لیول پہ ان لوگوں نے کام شروع کیا اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب، دین، ایمان، کتاب، فراست کو بگاڑنے کے لیے۔ اس کے بعد مین ایک بہت بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہر تحریک کے ذریعے ایک ایم تھا کہ اس امت سے، اپنے نبی سے جو وابستگی ہے، جو تعلق ہے، جو عشق ہے، اسے ختم کر دیا جائے۔ یہ جملہ آج کی جماعتوں کو سننا نہیں جاتا۔ یہ اس قدر یہودی کلچر میں ڈوب چکے ہیں، چونکہ دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جو اپنے نبی پیغمبر کسی سے کوئی محبت نہیں کرتی۔ ارے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو یہودی موجود تھے وہ حضرت موسیٰ کا احترام نہیں کرتے تھے، اللہ نے حکم دیا موسیٰ اس قوم کو لے کے جہاد کرنے کے لیے جاؤ، تو جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جاؤ جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کی زندگی میں ساتھ رہنے والی قوم نبی کی وفادار اور فرما بردار نہیں ہو سکی تو بعد والے یہودی کیا ہوں گے؟ ان کو نبی سے، رسول سے کوئی محبت، جذبات نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے اسی کلچر کو مسلمانوں میں لانے کے لیے، اس جذبے کو نکالنے کے لیے تحریک چلائی ہے، مشن چلایا ہے، ایسے افراد مسلمانوں میں پیدا کیے، اپنے لوگوں کو مسلمانوں میں ڈالا
اور آج دھیرے دھیرے ایسی جماعتیں انہوں نے پیدا کر دی۔ ہلاری کلنٹن کا وہ بیان، اس کی کٹنگ موجود ہے کہ وہابی اسلام ہم نے پیدا کیا، ہم نے تیار کیا، آج ہمارے لیے مصیبت ہو گئے ہیں، ہم نے تیار کیا، آج وہ اقرار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ذرا سوچیں آپ کہ یہ عشق رسول کو نکالنے کی جو تحریک چلی ہے ان لوگوں نے، نکال کر جو ان کا رزلٹ تھا کہ ہم اس نقطے پہ پہنچا دیں گے کہ مسلمان یہود و عیسائی اور نصارہ سے، یہودی اور عیسائی سے ٹکرانے کے بھی لائق نہیں رہیں گے، آج وہ اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ اب کوئی مسلم حکومت، کوئی مسلمان کہلانے والا مسلم حکومت یہودیوں اور عیسائیوں سے، ان کی حکومت سے آج ٹکرانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ اپنا رزلٹ پا رہے ہیں، پا چکے ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ قوم کس منزل پہ جا چکی ہے۔ آج صدیوں کی تحریک کے بعد وہ اپنے نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے نتیجہ پا لیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مغلوب کر دیا، کیپچر کر لیا ہے کہ جیسے چاہیں ویسے ہلائیں۔ یہ پوری دنیا میں آج پورا کیپچر کیے ہوئے ہیں، وہ کوئی ان کے خلاف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا۔ وہ قوم جس نے پوری متحدہ عیسائی دنیا کے چیلنج بن گئی تھی اور شکست نہیں کھائی، آج وہ قوم ہر قوم کے سامنے شکست کھا چکی ہے، چاہے یورپ ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے رشیا ہو، کسی بھی قوم کے سامنے ہے کسی مسلم طاقت کی ہمت مسلمانوں کی حکومت کے آنکھ دکھا لے، ٹکرا سکے؟ آج ختم کر دیا ہے۔ صرف جسم، یہ چلتا پھرتا کھاتا ہوا جسم رہ گیا ہے۔ میرے پیارے، اسی کی کڑی ہے کہ جو اقبال نے، آخری بات عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا، کہ اقبال نے یورپ میں رہا، انگلینڈ میں رہا، آکسفورڈ سے اس نے پی ایچ ڈی کی، فلسفہ میں پی ایچ ڈی کری، وہاں سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ وہاں جو یورپ کی ایکٹیویٹیز، جو سرگرمیاں، جو پلاننگ اسلام کے خلاف چل رہی تھی، اسے اس نے ایک نظم میں ابلیس کے مشورہ، ابلیس کی مشاورتی اجلاس، ابلیس کا مشاورتی اجلاس کے نام سے ایک نظم کہی ہے کہ ابلیس جو ہے مشاورتی ایڈوائزری بورڈ بنایا ہے اور مشاورتی اجلاس کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس اجلاس میں ابلیس کیا مشورہ کر رہا ہے؟ اقبال نے اپنے شعر میں یورپ میں رہ کے اس کو دیکھتے ہوئے، ان کی پلاننگ کو دیکھتے ہوئے اس وقت آگاہ کیا تھا، 100 سال پہلے کہہ لیجئے، کہ اس وقت کہا تھا کہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ فاقہ کش، وہ عرب کے فاقہ کش، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ یورپ کی پلاننگ ہے۔ اقبال نے شعر میں کہا یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات۔ ان کی پلاننگ کیا ہے کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ عربوں میں یورپ کی فکر دے کر، یمن میں، حجاز میں یورپ کی فکر دے کر ان کے اندر سے اسلام نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ آج دیکھ لیجئے اسلام نکل چکا ہے، وہ ڈھیلا ڈھالا لباس اور توغرا پہن لینے کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ مسجد حرام کو توسیع کر لینے کا، مسجد حرام بڑی بنا دیا، پوری فل ایسی بنا دیا، کروڑوں ڈالر لگا کے مسجد حرام میں بہترین انتظام، حاجیوں کے لیے انتظام، وہ تو انکم کا ذریعہ بھی ہے بھائی، پوری دنیا سے کروڑوں ڈالر کے انکم کا ذریعہ ہے، وہ تو انکم کا ذریعہ ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام اور قوم امت مسلمہ اور اسلام کے لیے خدمت ہے۔ نہیں میرے پیارے، اور یہ میں نہیں بلکہ بہت اچھی آیت ایک حافظ صاحب نے مجھے توجہ دلائی، پڑھیں تو ایسا لگتا ہے انہی کے لیے نازل ہوئی، قرآن پاک میں ہے، غور سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا یستوون عند اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے، پس منظر اس کا ہے اس زمانے کے اعتبار سے کہ اللہ فرماتا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کر لینا، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر کر لینے کو ایسا ہی سمجھ لیا ہے، ایمان ان لوگوں کے جذبے کی طرح سمجھ لیا ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ آج عربوں کی سب سے بڑی دین کے معاملے میں پوچھ لیجئے تو زبان سے تو نہیں بول رہے ہیں، لیکن پکڑ کے اگر پوچھ لیں تو یہ دین کے منکر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان سے پوچھئے کہ جہاد یہ اسلام کا ایک فریضہ ہے نا، ایک فریضہ ہے۔
فرض ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد فرض ہے، اس فرض پر عمل کرنے کے لیے حکومت ہے، طاقت ہے، گورنمنٹ ہے، پھر بھی تم کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ یہ یہیں سے منکر اسلام کے نظر آئیں گے، منکر اسلام نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، حاجیوں کے پانی پلانے کا انتظام کر دینا، مسجد حرام کی تعمیر کو تم نے ایسا ہی سمجھ لیا ہے، ان لوگوں کی طرح سمجھ لیا ہے جو ایمان لائے آخرت پر، اللہ پر، آخرت پر، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ آگے اللہ فرماتا لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ ایمانی جذبہ رکھنے والے اور یہ مسجد حرام کی توسیع اور مسجد حرام میں سہولیات اور فیسلٹی کا انتظام کرنے والے لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم، جو ظلم کرنے والی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور ظالم کا معنی یہ ہے کہ جس کام کو جس وقت اور جس موقع پہ جہاں کرنا چاہیے اسی وقت کرنا ہے، جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں کرنا ہے، نہ کرنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ ملکی سرمایہ، نیشنل دولت، دنیا، حکومت کی طاقت، حکومت کی دولت، یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ مسلم حکومت کی دولت ہوگی تو عوام کے فلاح میں، اسلام کے فروغ میں، دین کی حفاظت میں اسے خرچ کیا جائے گا۔ جو قوم، جو ملک اسے اس کے لیے نہ خرچ کر رہا ہو وہ ظالم نہیں تو کیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب آئی سی یو میں ہاسپٹل میں بیان کے ختم کے دعا کرائیں گے۔ اچھا چلیے خیر، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات آپ لوگ بیٹھے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، میں ایک ایک بات تھوڑا تھوڑا پیش کرنا چاہ رہا تھا، کرتے ہوئے آگے بڑھوں، لیکن ہر بات اتنی لمبی ہے کہ سارے کی اگر ڈیٹیل پیش کیے جائیں تو بہت طویل معاملہ ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا میں دے رہا تھا۔ میں آخر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے سنی مسلمانوں ایک بات سن لیں کہ یہ جو 400 سال سے پہلے سے چل رہا ہے معاملہ کہ اس کو کیسے ڈیمیج کیا جائے، کس لیول پر کیسے ڈیمیج کیا جائے، بہت منظم پلاننگ چل رہی ہے۔ میں اس کی ہسٹری بھی بیان کروں گا تو بات لمبی ہوگی، اس لیے میں سمیٹ کے دھیرے سیدھے سے آ جاتا ہوں کہ سن لیں۔ ان کا ٹارگٹ تھا کہ اس قوم کے جذبات کو، دینی جذبات کو ختم کر دینا۔ اس قوم میں انہوں نے جائزہ لیا تھا کہ مسلمانوں کی جہاں ایمان اللہ، آخرت، سب پہ ان کا اٹوٹ ایمان ہے، وہیں ان کا اپنے نبی کی ذات سے جو ان کی محبت ہے، جو عشق ہے، جو تعلق ہے، یہ ان کے لیے ان کی بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا، مولانا رئیس صاحب نے غالباً بیان کیا کہ حضرت نور الدین زنگی کے دور میں رسول پاک کے قبر انور میں سرنگ کھود کے آپ کا جسم اطہر نکالنے گئے تھے۔ واقعہ سنا نا؟ کیوں گئے تھے؟ کیوں جسم نکال رہے تھے؟ اسی پلاننگ کا حصہ تھا، اسی پلاننگ کا حصہ تھا کہ یہ قوم اپنے نبی سے محبت کرتی ہے، ان کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، وہاں سے جسم نکال دو، نبی کا جسم غائب کر دو اور چیلنج کر دو کہ اگر جس نبی سے محبت کرتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ موجود ہیں تو ذرا قبر کھول کے دیکھ لو، اگر موجود ہوں گے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اور نہیں ہوں گے تو تم اپنا بتاؤ۔ یہ چیلنج کرنے کے لیے وہاں سے جسم نکال رہے تھے، ورنہ بتائیں عیسائیوں نے یہ سازش رچی تھی، عیسائیوں کو رسول پاک کے جسم سے کیا لینا دینا تھا؟ وہ کیا کریں گے؟ اور ان کو بھی یقین ہے کہ رسول اللہ کا جسم محفوظ ہے، اس لیے 600 سال کے بعد بھی قبر انور کھود کے سرنگ کے ذریعے جا رہے ہیں کہ جسم نکالنا ہے۔ کتنا یقین ہوگا ان کو، کتنا خرچ کیا ہے، پلاننگ کے ساتھ بھیجا ہے، مہینوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور اندر سرنگ کھود رہے ہیں قبر تک اندر سے پہنچنے کے لیے، جسم نکالنے کے لیے۔ ذرا سوچیں اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس امت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی محفوظ ہیں، آپ کا جسم اطہر محفوظ ہے، آپ زندہ ہیں، اب ان کو نکال کر ان کے عقیدے پہ زبردست اٹیک، آخری ہتھوڑا مار دیا جائے، قبر کھولی جائے گی۔ اگر جسم اطہر یا قبر کھولی نہیں، اگر نہیں کھولتے ہیں تو چیلنج بن جائے گا آپ کے لیے، اور اگر کھول دیتے ہیں اور جسم غائب ہو گیا، وہیں سے سارے مسلمان، پوری دنیا کے عقیدے ٹوٹ جائیں گے، عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ پلاننگ تھی ان کی،
لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ کی قدرت تھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ رب قدیر زندگی میں جو زندگی میں آدمی اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے زیادہ، رسول پاک تو الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں۔ یہ ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں، رب نے وعدہ فرمایا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، اس لیے کہ آپ تو ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، ہمارے نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول اللہ تعالی اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، لوگوں کے دسترس سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ یہ چند دنوں کے 13 سالہ مکی زندگی 10 سالہ مدنی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے رسول کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو وعدہ الہی کے حصار میں ہے سن لیں، یہ اسی کی کڑی ہے، یہ آخری کڑی ہے۔ ان لوگوں نے یہودیوں نے اپنا مشن حاصل کیا، وہ جسم اطہر تو نہیں نکال سکے، لیکن اپنے ایجنٹوں اور اپنے کارندوں کے ذریعے تمام صحابہ، تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار کی ساری قبروں کو مسمار کرا دیا، مسمار کرا دیا۔ اب میں اس پہ بہت بحث کروں، ہے کوئی؟ اللہ رحم فرمائے۔ اگر میں اس پہ گفتگو پیش کرنا چاہوں کہ یہ کیا ہے، جائز ہے، دھڑلے سے ایک چھوٹا سا جملہ، ایک دو جملے، وہ رسول اللہ نے قبر کو اٹھانے کے لیے کہا ہے، حضرت علی کو اٹھانے کے لیے حکم دیا ہے، یہ جاہل کبھی سنجیدگی سے بات کرنے کے لیے بیٹھ کر کسی بات کو نتیجے پر پہنچانے کے لیے تیار ہی نہیں، صرف اوپر کی بات کر کے گزر جاتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک حدیث لا کے بتائے کہاں ڈھانے کے لیے کہا ہے، کس کا ڈھانے کے لیے کہا ہے۔ بہرحال جنت البقیع میں ڈھا دیا گیا، سب کو برابر کر دیا، مسمار کر دیا۔ میرے پیارے آپ جانتے ہیں یہ کرنے کے بعد اب ایک آخری آرزو یہودیوں کی یہ ہے کہ رسول پاک کی قبر انور کو ڈھا کر آپ کی قبر کو اکھڑوا دیا جائے۔ آخری آرزو ہے یہودیوں کی۔ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ توسیع اور کا نام اور حدیث کا بہانہ بناتے ہیں۔ ان کا مقصد یہودیوں کے دل کا جو بخار ہے اسے پورا کرنا ہے، یہ آخری ہے ان کی آخری آرزو ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، سنیں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اور مظلوم جس نے ظلم برداشت کیا ہے اس کو جب طاقت ملتی ہے، توجہ سے 1-2 منٹ میں بات سن لیجئے، آپ پر کسی نے ظلم کیا، بڑا ستایا آپ کو، اور آپ جب طاقتور ہو گئے تو وہ آدمی مر گیا۔ اگر آپ مذہبی فکر نہیں ہے آپ کی، اور آپ کے اندر نفسانی اور انسانی حیوانی غصہ ہے، اگر جلال ہے، تو جانتے ہیں ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس نے ہم کو ستایا ہے طاقتور غالب ہونے کے بعد اس کی قبریں اکھاڑ دیتے ہیں، اس کی قبر اکھاڑ دیتے ہیں۔ اور یہ تاریخ میں ایک نہیں کئی واقعات موجود ہیں۔ عباسی دور میں اموی کے بعد جب عباسی غالب آئے تو عباسیوں نے امویوں کی قبریں اکھڑوا کے ان کی ہڈیاں جلوائی۔ یہ کیا تھا؟ یہ بغض، یہ نفرت کی آگ کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، آج ہم غالب آئے ہیں۔ جب غالب آئے تو جن کے خلاف غصہ تھا وہ زندہ نہیں، موجود نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو زندہ، اب جو جن کے ساتھ غصہ اور نفرت ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ آخری غصہ اتارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے دنیا کے ظالم دنیا داروں کا کہ وہ قبریں اکھاڑ کے اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں، ان کی لاشیں نکال کے غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اور آپ اٹھا کے تاریخ میں پڑھ لیجئے، عباسی دور میں امویوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ یہودی یہ جانتے ہیں، ان کو آج تک آگ ہے ان کے دل میں۔ ایک بات آخری توجہ سے سن لیجئے، ان کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مل کر اللہ کے حکم پر بنو قریظہ، مدینے کے باہر ایک قبیلہ ہے جس کا قبیلہ تھا، قلعہ تھا پورا، اس قلعے کے اندر اس کی پوری آبادی تھی۔ آج اس قلعے کی دیواریں کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، آج بھی مدینے میں جا کے کوئی دے سکتا ہے، بنو قریظہ کے کھنڈرات، قبیلے کے کھنڈرات موجود ہیں قلعے کے۔ اس میں وہ پورا قبیلہ آباد تھا۔ اس نے غداری کی بنیاد پر فیصلہ ہوا، پورے بنو قریظہ کو وہاں سے اجاڑ دیا گیا، شہر بدر کیا گیا۔ یہ یہودی تھے، یہ سارے یہودی تھے، اجاڑ دیے گئے۔ یہ جا کے خیبر میں آباد ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ خیبر میں بھی مسلمانوں نے چڑھائی کی،
جب وہاں سے شرارتیں ہونے لگی تو خیبر میں چڑھائی کی. مشہور بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا, وہاں سے بہت مال غنیمت آئے. خیبر میں بھی یہودیوں کو شکست ہوئی, وہاں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں. میرے پیارے یہ یہودی ہیں, یہ صدیوں کا غم نہیں بھولتے ہیں. ان کو جو فرعون نے پیاز روٹی کھلا کے مصر میں کام کرایا تھا, بنی اسرائیل سے پارلیمنٹ بنوائے تھے نا, اس کو بھی آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس بنیاد پر تنظیم بنائے ہوئے ہیں. جب صدیوں پہلے حضرت موسیٰ کے دور میں, اس سے پہلے جو بنی اسرائیل پہ کسی نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اس کو وہ انتقام کی آگ جلا رہے ہیں, بدلہ لینے کا سوچے ہوئے ہیں. تو جو مسلمان کا معاملہ, تو رسول پاک کا معاملہ تو ابھی تازہ تازہ ہے ان کے لیے, بہت پرانا نہیں ہے ان کے لیے. یہودیوں کے دلوں میں یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ جس نبی نے اور ان کے صحابہ نے ہماری بستیاں اجاڑی ہیں, ہمارا شہر اجاڑا ہے, ہم ان کی قبریں اجاڑ دیں گے, ہم ان کے آستانے اجاڑ دیں گے. یہ یہودیوں کا ایم تھا, اسی یہودی ایم کو وہابیوں نے پورا کیا ہے. یہ حدیث کا نام لے کر بہانہ بناتے ہیں. یہودیوں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا ان کے ذریعے, اس لیے کہ جانتے ہیں. ایک اور بات سن لیجئے نفسیاتی, آپ نے سنا ہوگا کبھی بدماش کمینے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اب آپ کا باپ سامنے ہے, والد سامنے ہیں, اس والد پر رائٹ کے زمانے میں, فساد کے زمانے میں ایسے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں ظالموں کی طرف سے کہ کسی کے باپ پر ظلم کرتے ہیں, تو ظلم کرنے والا خود سے ظلم کرتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ پر اس کا بیٹا بھی موجود ہے, طاقت اور پریشر کی بنیاد پر باپ پر اسی کے بیٹے سے ظلم کرواتا ہے کہ تم اپنے باپ کو ایسا کرو, تم اپنے باپ کو مارو. توجہ دیں گے, خود بھی مار سکتا ہے, لیکن خود مارنے میں وہ بھی مار سکتا, یہ بھی ظلم ہوگا, اس کو تکلیف پہنچے گی, لیکن بیٹے سے مروا کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے کہ اس کا بیٹا کہلانے والا, اس کی اولاد خود اس کے وہ میرے سامنے مارے تاکہ وہ مار بھی لگے, ظلم بھی ہو, اور اس کے دل کو تکلیف بھی پہنچائیں, ٹارچر بھی کریں, ذلیل بھی کریں. ذلیل کرنے کے لیے ظالم لوگ اپنا کہلانے والوں سے ہی ظلم کرواتے ہیں, اپنے سامنے کرواتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. معاذ اللہ, پولیس والے بعض وقت ایسے حالات کرتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں سے اپنے گھر کی عورتوں کو ذلیل کرواتے ہیں, مردوں کو ذلیل کرواتے ہیں, کھڑے ہو کر کرواتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نفسیاتی طور پر انتہا درجے کی تذلیل, ذلیل اور انسلٹ کرنے کے لیے یہ کارروائی کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, عالمی طور پر آج یہودیت اس قدر غالب اور کیپچر ہو چکی ہے, قبضہ کر لیا ہے عیسائیوں یہودیوں نے, کہ وہ اپنے سے رسول پاک کی قبر نہیں اکھاڑیں گے. وہ اس غصے کو, اس انتقام کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں کہ جس محمد عربی نے ہمارے قبیلے اجاڑے ہیں, بنو قریظہ کو شہر بدر کیا ہے, خیبر اجاڑ دیا ہے, اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ان کا کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے, وہ تو زندہ رہی ہیں ظاہر میں, ظاہری حیات میں, وہ انتقام تو نہیں لے سکتے. اب آخری انتقام یہ ہے جو ظالموں کا آخری بدلہ ہوتا ہے کہ ان کی قبروں کو ہم اکھڑوائیں گے, ان کے قبروں کو اٹھائیں گے. یہ پوری یہودی سازش اور یہودی آرڈر کی بنیاد پر فتوے جاری ہو رہے ہیں, عمل کیا جا رہا ہے. ورنہ ایک مولوی عالم بتاؤ حکم دیتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے قبر کو برابر کر دو, نعوذ باللہ من ذالک. حدیث میں, ارے حدیث کو سمجھنے کا ایک بات بتا دوں, تیزی سے سن لیجئے. کسی بھی حدیث میں آئے, حدیثیں پڑھ کر یہ جاہل کیا سمجھ پائیں گے؟ حدیثیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. بعض حدیثوں میں حضور نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو منع کے ساتھ اس پر سزا کا بھی اعلان کر دیا, اس پر سخت وعید بھی ذکر کر دی. علماء جانتے ہیں کہ جس بات پر حضور نے منع کیا اور اس پر وعید آ گئی تو اسے کہتے ہیں یہ حرام ہے, اس لیے کہ منع کے ساتھ ساتھ وعید بھی ہے. اور جس حدیث میں صرف منع ہو, وہاں وعید نہ ہو, اسے حرام نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہیں گے یہ اپنی مرضی ہے. جی نہیں, مرضی نہیں ہے, یہ اسی قول رسول کا تقاضا ہے. جس حدیث میں وعید ہے اور جس حدیث میں وعید نہیں ہے, تم ہی بتاؤ کہ رسول اللہ نے ایک کام پر منع کر کے وعید کیا اور دوسرے کام پر منع کر کے وعید نہیں کیا. کیا رسول پاک کی حکمت سے خالی ہے کہ نبی نے اپنے ہی قول میں دو طرح کا قول کیوں پیش کیا؟ اگر دونوں جگہ حرام کرنا تھا تو دونوں جگہ وعید بھی آنی چاہیے تھی. تو قول رسول کا تقاضا اور انداز بتا رہا ہے کہ حکم الگ الگ ہے. یہ بات شاید آج کے کچے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. میرے آقا نے فرمایا
بہت ساری جگہ پر ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، میرے اوپر جھوٹی حدیث گڑھی، من کذب علی متعمدا فجزاؤہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، صرف اتنا نہیں کہا کہ میرے اوپر حدیث مت گڑھو، میرے اوپر جھوٹ مت گڑھو، اتنا ہی نہیں کہا، یہ بھی کہہ دیتے تو منع ہو جاتا نا کہ میرے اوپر جھوٹی بات مت گڑھو، لیکن نہیں، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹی حدیث گڑھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حدیث گڑھنے کی ممانعت بھی ہے اور یہ جہنم ٹھکانہ بنانے کی وعید بتا رہی ہے کہ یہ سخت حرام ہے، یہ سختی بتا رہی ہے۔ بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں صرف روکا گیا ہے، منع کیا گیا، اس پر وعید نہیں ہے، وہ تیور بتاتا ہے کہ اس کا حکم اتنا سخت نہیں ہے۔ میں ایک بات بیچ میں بتا رہا ہوں، انہیں کہیے کوئی حدیث لاؤ جس میں جو ہے رسول پاک نے اس پر کوئی سخت وعید بیان کر دی ہو، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ملے گی۔ اور جو حدیث پیش کرتے ہیں اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں، میں وہ حدیث پیش کر کے آپ کے سامنے بتا دیتا کہ مسلم شریف کتاب الجنائز کی جو حدیث پیش کرتے ہیں، ان کم بختوں نے آج تک وہ حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کو پیش کر کے بہت بڑا آتا ہے یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ میسج آ رہا ہے مولانا کا، عالم کا، زر خرید کا، میں بالکل رسول اللہ کا حکم ہے ساری قبر کو ڈھا دینا چاہیے، کسی کی تخصیص نہیں ہے، کسی وقت آئے گا تو یہ بھی ہو جائے گا، بول رہا ہے لیکن حدیث پیش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ حدیث پیش کر کے اس کی تشریح کر دے، صحیح طور پہ بتا دے۔ میرے پیارے، یہ سب باتیں حدیث میں ہیں نہیں ہیں، کیا مفہوم ہے، حدیث کس درجے کی ہے اور اس حدیث پر حکم کس درجے کا ہے، یہ ابھی اس بصیرت کو پہنچے ہی نہیں ہیں۔ حدیث سامنے رکھ کر اگر بات کریں تو بات سامنے آئے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسے ہی علماء نے کہہ دیا ہے کہ مستثنیٰ ہے۔ میں ایک آخری بات عرض کر کے گزر جاؤں، یہ میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ سن لیں۔ ایک واقعہ ہے سن 390 ہجری کا، کب کا ہے؟ 390 ہجری میں کچھ رافضیوں نے مدینے کے گورنر سے پیٹ ملا لیا، کو اپنے انڈر میں کر لیا اور ان سے یہ پیکٹ کر لیا کہ ہمیں بہت تحفے تحائف یہ وہ دیے اور ان کو تیار کر لیا کہ ہمیں یہاں سے حضرت صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو جسم ہیں، یہ قبر کو ہم اکھاڑ کے ان کا جسم یہاں سے منتقل کر دیں۔ اور گورنر، مدینے کا حاکم گورنر تیار بھی ہو گیا، اتنا تحفے تحائف دیا کہ لالچ میں تیار بھی ہو گیا، اس نے سیٹنگ کر دی، وہ لوگ اپنے افراد لے کے تیار ہو گئے، ایک دن طے ہو گیا، اور رئیس الخدام، مسجد نبوی کے رئیس الخدام شمس الدین ان کا نام ہے، ان کو خبر ملی، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک دن گورنر نے بلا کر رئیس الخدام جو خادموں کا ہیڈ تھا مسجد نبوی میں، ان کو بلا کر کہہ دیا کہ دیکھو آج رات مسجد نبوی کا دروازہ کھلا رکھنا، کچھ لوگ آئیں گے، تم انہیں کچھ کہنا مت۔ واقعہ، اب وہ تو پریشان ہوئے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں رات میں جاگا ہوا ہوں اور گھبرایا ہوا ہوں، دیکھا کہ باب الصلاۃ مسجد میں دفن ہو گئے ہیں، نبی کی طرف غلط نیت کے لے کر چلنے والے بچ جائیں گے۔ جس دن نبی پاک کے قبر انور پہ ہاتھ لگا دیا، وہاں 40 رافضی دفن ہوئے ہیں، پوری دنیا میں وہاں بھی دفن ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے۔ جب شیخین کی قبر کی طرف، وہ رسول پاک کی قبر کو ہاتھ لگانے نہیں آئے تھے، وہ ان کا یہ تھا کہ بھائی ہم رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان دونوں سے چڑھتے ہیں، تو اب یہ وہاں موجود ہیں، ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم آرام سے رسول پاک کی قبر پہ آئیں۔ معاذ اللہ، جس کو رسول نے رکھا ہے، رسول پاک نے پسند فرمایا ہے، اسے دنیا کہاں سے الگ کر پائے گی؟ اور بات سیدھی سیدھی اگر کریں تو آپ بتائیں یہ ظلم کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ وہ حجرہ رسول پاک کا، وہ حجرہ عائشہ کا، آپ کا گھر اگر ہو تو قیامت تک اس کی ملکیت کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ عوامی قبرستان میں جا کر تو ادھر ادھر معاملہ ہو سکتا ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں تو آپ کا گھر تو قیامت تک کے لیے گھر ہے، آپ کے گھر کی زمین کوئی غصب نہیں کر سکتا، وہ تو رسول اللہ کا اپنا حجرہ ہے، اپنے حجرے میں ہیں۔ اور صحابہ نے جو استدلال کیا، ظالموں حدیث پڑھتے ہو، حدیث اٹھا کر دیکھو، جب صحابہ کے درمیان گفتگو ہوئی کہ نبی کو کہاں دفن کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے، تو صحابہ نے کہا کہیں دفن نہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، دیگر صحابہ نے فرمایا کہ جس جگہ رسول پاک کے روح انور کو قبض کیا گیا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر کوئی زمین ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جہاں
آپ کے روح انور روح پاک قبض ہوئی ہے وہیں آپ کو دفن کیا جائے، اس سے افضل زمین نہیں ہو سکتی۔ ذرا صحابہ کا استدلال دیکھیے، یہ صحابہ کی دلیل دیکھیے۔ اب اس دلیل کی بنیاد پر وہ ایمان والوں کی پہلی جماعت نے رسول پاک کو حجرہ پاک میں دفن کیا ہے۔ اب اس وہاں سے کون نکال سکتا ہے؟ جہاں اللہ نے پسند کیا ہے وہاں سے یہ بندہ نکال پائے گا؟ یہ سب تو خواب میں بھی نہ سوچیں۔ یقیناً صحیح کہا انہوں نے کہ جس دن یہ کیا اس دن قیامت آئے گی، یہ قیامت کا دن ہوگا کہ رسول پاک اپنے قبر انور سے نکلیں گے، باقی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ محافظ ہے، ہم یہاں سے کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ احتجاج کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، لیکن کون سنتا ہے آج طاقت کی دنیا میں؟ ایک طرف خود دولت طاقت ہے، دوسری طرف دولت اور طاقت والے ہمارے ساتھ ہیں کہ قرآن فرمائے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ بعض کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، لیکن یہ عرب اور سعودیہ کا وہابیوں کا اعلان ہے کہ صرف یہود و نصارہ کو دوست بناؤ، دوسرے کسی کو مت بناؤ، یہی ان کا دنیا میں عملی اعلان ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وہاں سے منتقل نہیں کر سکتا، یہ طے ہے۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو رسول پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، ان سے سچی عقیدت عطا فرمائے، اور رسول پاک کے اسوہ حسنہ، آپ کے اسوہ کاملہ اور نمونہ پاک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، اور خاتمہ ایمان پر فرما کل میدان قیامت میں رسول پاک کے وفاداروں میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔